کہ سب جانتے ہیں کہ بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا کا مزار مسمار کیا گیا آج کے دن۔ اس سلسلے میں یہ احتجاج کا سلسلہ جاری ہوا جاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے محسن پڑھیں گے اور اس کے بعد رائے مزمل صاحب، اور جیسے جیسے جو بھی ہوگا آگے سلسلہ چلتا رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بآواز بلند تر صلوات۔ 8 شوال ہے۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں پورے مجمع۔ 8 شوال ہے، پورے مجمع سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا فضائل کے سمندر میں نہا؟ بابا جی اپنی نوکری کا آغاز کر چکا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کیا فضائل کے سمندر میں نہانا ہے گناہ؟ کیا داستاں حق کی سنانا ہے گناہ؟ کس سے ناراض تھی زہرا یہ بتانا ہے گناہ؟ ایک ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا، لاکھ روکو گے تبرہ کیا جائے گا۔ لاکھ روکو گے بابا جی، تبرہ تو کیا جائے گا۔ آنکھوں سے جو غازی کا روزہ نظر آتا ہے، آنکھوں سے جو غازی کا روزہ نظر آتا ہے، گر دل سے اسے دیکھو پھر کعبہ نظر آتا ہے۔ آنکھوں سے جو غازی کا روزہ نظر آتا ہے، پھر دل سے اسے دیکھو تو کعبہ نظر آتا ہے۔ رزق علی کا ہے میں مانتا ہوں، لیکن رزق علی کا ہے میں مانتا ہوں، لیکن پانی مجھے غازی کا صدقہ نظر آتا ہے۔ پانی مجھے غازی کا صدقہ نظر آتا ہے۔ پردے میں وفا کے وہ بابا جی، پردے میں وفا کے وہ محبوب وفا کا ہے۔ پردے میں وفا کے وہ محبوب وفا کا ہے، وہ کیسے نظر آئے پردہ نظر آتا ہے۔ یا علی ہے میری کل عبادت سجدہ در زینب کا، 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 یعنی ہے سجدہ بھی صدقہ در زینب کا، یعنی ہے صدقہ بھی سجدہ بھی صدقہ در زینب کا، یعنی ہے سجدہ بھی صدقہ در زینب کا۔ تو صدقہ علی اکبر کا جاری ہے یہ کہتا ہے، صدقہ علی اکبر کا جاری ہے یہ کہتا ہے، ہر صبح و اذاں ہوتے کھلنا در زینب کا، ہر صبح و اذاں ہوتے کھلنا در زینب کا۔ اور پرچم میرے غازی کا پہچان ہے اس در کی، پرچم میرے غازی کا پہچان ہے اس در کی، اس علم کا فریرہ ہے پردہ در زینب کا۔ اور ہاتھ باندھ کے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی صورت ہو، بابا جی
چاہے 18 بیٹے ہوں، ایک بیٹی ہو، کوئی بھی صورت ہو، لہجے کو ذرا نرم ہی رکھنا۔ بابا جی کوئی بھی صورت ہو، لہجے کو ذرا نرم ہی رکھنا، اگر بیٹی کا نام زینب رکھنا، اگر بیٹی کا نام زینب رکھنا، اور نہ ہوتی کربلا زندہ، نہ ہوتی کربلا زندہ، نہ ہوتی کربلا زندہ، اگر سیدہ زینب نہیں ہوتی، نہ ہوتی کربلا زندہ، اگر سیدہ زینب نہیں ہوتی۔ اے خدا تو بھی کیسے خدا ہوتا اگر سیدہ زینب نہیں ہوتی؟ اے خدا تو بھی کیسے خدا ہوتا اگر سیدہ زینب نہیں ہوتی؟ نہ لٹتی بابا جی، نہ لٹتی ردا اس کی تو کون ہوتا بے پردہ، نہ لٹتی ردا اس کی تو کون ہوتا بے پردہ۔ اے خدا تو بھی کہاں چھپتا اگر سیدہ زینب نہیں ہوتی؟ اب آپ کے سامنے رحم ازمل صاحب اور ان کے بعد ڈاکٹر سلیمان جعفری صاحب جو ولایت علی کے بہت بڑے دائی ہیں اور آج ہم میں موجود ہیں، انشاءاللہ آپ کو ولایت علی سنوائیں گے اور بی بی کے مصاحب سنوائیں گے۔ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ بار دیگر صلوات۔ دعائے تعجیل پڑھی جائے گی، جب صاحب العصر بادشاہ کا نام آئے گا تو ہم سب کھڑے ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الہی عظم البلا و بارح القفا و انکشف الغطا و انکت الرجا و ذاکت الرز و بنت السما و انت المستعان و علیک المشتقى و علیک المعول فی شدت و الرخاء، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم و عرفتنا بذالک منزلتهم ففرجنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر او هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد۔ اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران۔ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، یا مولانا یا صاحب العصر والزمان۔ الغوث 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 ادرکنی ادرکنی اسا 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 الاجل 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 یا ارحم الراحمین، بحق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ صلوات پڑھتے ہوئے تشریف رکھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ثم الصلاۃ امام المشارق والمغارب، مطلوب کل طالب، علی غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب، صلوات۔ ثم الصلاۃ سیدۃ الجلیلۃ محرومت عن حق میراث ابیہا سیدہ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، وکلنا محمد۔ صلوات بآواز بلند۔ صاحبان ذی شعور، ہم اکٹھے ہوئے ہیں ایک عظیم سانحہ کی یاد میں۔ یہ سانحہ نہیں، قیامت کی گھڑی تھی جب نبی کا کلمہ پڑھ کے نبی کے شہر میں نبی کی بیٹی کا مزار گرا دیا گیا۔
کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ لاشائے شبیر پہ اسلام نے سوچا، فائدہ کیا ہوا کافر کو مسلمان کر کے۔ یہ جتنے بت پرستوں کے بچے تھے ان سب نے رسول سے اور اس کی آل سے بدلے ہی لیے۔ آپ جتنے بیٹھے ہو ماتمی ہو مولا کے، مجھ سے زیادہ آل محمد کی محبت آپ کے دلوں میں آباد ہے۔ دو تین اہم باتیں آپ کے سپرد کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیعت اور مولویت کا کوئی جوڑ نہیں۔ کیوں؟ مولوی وہاں آئے گا جہاں وارث نہ ہو، توجہ ہے، اور شیعوں کو اللہ نے بے وارث چھوڑا ہی نہیں۔ رسول اللہ نے جو خطبہ غدیر عطا فرمایا تھا امت کو خم غدیر کے مقام پر، اگر ہر مومن کو وہ خطبہ غدیر یاد ہو جائے تو پھر کوئی نہ پوچھے کہ علی ولی اللہ کہاں پڑھنا ہے اور کیسے پڑھنا ہے۔ توجہ ہے۔ ابھی زیادہ لمبی بات نہ بھی کرے تو پاکستان کی ہسٹری 70 سال سے ابو ہو چکی ہے۔ 1947 میں بنا، 50 پھر وہ 53 سال پہلے اور 25 یہ ڈالیں، 78 سال تقریباً ہو گئے۔ یہاں بھی شیعوں کو خطبہ غدیر پورا یاد نہیں۔ لوگ آئے، بیکار آئے، گاڑیوں والے بن گئے، کارخانہ دار بن گئے، زمیندار بن گئے، کروڑ پتی بن گئے، ارب پتی بن گئے، مگر خطبہ غدیر یاد نہیں کروایا۔ کیونکہ خطبہ غدیر اگر ہر مومن کو آ جائے گا پھر مومن کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے اللہ اور رسول کو راضی کیسے رکھا۔ اور اللہ اور رسول ڈاکٹر صاحب راضی تب ہوتے ہیں جب علی کے دہلیز پہ جا کے سجدہ کر دیا جائے۔ توجہ ہے، کیونکہ اس دہلیز کو قرآن میں باب حطہ کہا گیا ہے، اور مولویت کا مقصد ہی لوگوں کو علی مولا سے دور کرنا ہے۔ دیکھیے بندے کہیں گے کہ یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، عرف عام میں ہمیں بھی لوگ مولوی کہتے ہیں۔ مولوی بننے کا حکم ہی نہیں۔ نبی نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جو مجھے مولا مانتے ہو وہ علی کو مولا مانو، جیسا مجھے مانتے ہو ویسا علی کو مانو۔ اور نبی نے گواہی لی تھی نا کہ کیا تم مجھے اپنی جانوں کا مالک سمجھتے ہو؟ تو سب نے کہا جی۔ تو پھر کہا کہ جیسے میں جانوں کا مالک ویسے علی جانوں کا مالک۔ اب ماننا تھا مولا اور بندے بن گئے مولوی۔ مولوی عربی کی کسی صاحب لغت سے پوچھے گا، وہ کہے گا مولوی کا مطلب ہوتا ہے میرا مولا۔ ایک بندہ کسی کو اپنا آقا بنائے تو وہ عربی میں کہلائے گا مولوی۔ زیادہ بندے آقا کہلائیں تو وہ ہے مولانا۔ یعنی غیر معصوم کے ساتھ لفظ مولوی بھی غلط، مولانا بھی غلط۔ توجہ ہے، اب سمجھ آئیے باقر مجلسی نے ساتھ ملا کیوں لکھوایا تھا۔ ہمارے محدث جو گزرے ہیں وہ مولوی نہیں کہلاتے تھے، وہ ملا کہلاتے تھے، کیونکہ مولوی کا مطلب ہے آقا بننا۔ مولا صرف علی کو ماننا تھا، یہ چھوٹے چھوٹے مولے بن کے بیٹھ گئے۔ توجہ ہے، اور انہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ یہ فقیہ کی بات کی جاتی ہے، مفتی کی بات کی جاتی ہے۔ آپ بڑے زیرک ماتمی میرے سامنے تشریف فرما ہو، بڑے بڑے بزرگ جید محققین کو آپ سماعت فرماتے ہو۔ ایک بات میری سمجھ میں آئی، یہ فقیہ کب نکلا؟ رسول اللہ پر جو دین کامل ہوا اسے امت نے 2 مہینے 10 دن کے بعد چھوڑ دیا تھا۔ یعنی 18 ذی الحج سن 10 ہجری کو آیا تکمیل نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اور ہمارے اہل تشیع کی جو تاریخی کتابیں، آئیے گردی صاحب تشریف رکھیں، اجازت ہے قبلہ؟ اب جو ہماری کتابیں ہیں ڈاکٹر صاحب، ان کے مطابق نبی پاک نے 28 صفر کو دنیا چھوڑی۔ جو برادران اہل سنت کی کتابیں ہیں دیگر مسلمانوں کی، ان کے مطابق 12 ربیع الاول۔ اپنی والی بات مانوں تو 2 مہینے 10 دن بنتے ہیں، ان کی ساتھ ملاؤں تو 2 مہینے 22 دن بنتے ہیں۔
یعنی 2 سے 3 ماہ کے درمیان امت نے وہ دین چھوڑ دیا، وہ فیصلہ چھوڑ دیا۔ توجہ ہے، جو رسول نے فرمایا تھا، جس پہ اللہ راضی ہو گیا تھا، وہ فیصلہ چھوڑا اور اپنا سربراہ خود منتخب کر لیا۔ یہ جو سقیفہ چلا، یہ چلتا رہا۔ اس کے بعد اس سقیفے نے بطول کا گھر جلایا، اس سقیفے نے بطول کی جائیداد پہ قبضہ کیا، اس سقیفے نے مولا علی کی 9 جائیدادوں پہ قبضہ کیا۔ اسی سقیفے کی وجہ سے مولا علی شہید ہوئے، اسی سقیفے کی وجہ سے امام حسن کو زہر دیا گیا، پھر جنازے پہ تیر چلے۔ لیکن جب حسین علیہ السلام کو سقیفے کی پروردہ خلافت نے شہید کر دیا تو اس کے بعد لوگ اس سسٹم سے تنگ آ گئے۔ شہادت امام حسین کے بعد کسی نے سقیفائی طرز حکومت کو اپنایا نہیں۔ پھر بنو عباس نے ابو حنیفہ دیا آغاز میں۔ بنو عباس کی ابتدا میں ابو حنیفہ سامنے آیا ہے، اور بنو عباس کے آخر میں جب امام زمانہ غیبت کبریٰ میں چلے جاتے ہیں، آپ کے فقیہ نظر آئے ہیں۔ توجہ ہے، مطلب یہ ہوئی کہ شریعت ہے ازل سے ابد تک، فقیہ بنائے ان لوگوں نے جو آل محمد سے دور کرتے ہیں۔ توجہ ہے، اب یہ ایک نظام ہے۔ پہلا نظام چلا 11 ہجری میں قائم ہوا، 61 ہجری میں ختم ہو گیا۔ اس کے بعد بنو امیہ کا زوال آیا، بنو عباس برسر اقتدار آئے۔ جب بنو عباس برسر اقتدار آئے تو پھر فقیہ بنے۔ اب جب فقیہ بن گئے تو ان میں سے کچھ بڑے مجتہد قرار دیے گئے، جنہوں نے اپنے آپ کو خود ساختہ امام کہا۔ توجہ ہے، اللہ نے بندوبست پہلے کیا ہوا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ کہتا ہے کہ قیامت والے دن جھوٹے امام مقتدیوں پر اور مقتدی اماموں پہ لعنت کریں گے۔ توجہ ہے، جھوٹے امام بھی قرآن میں ہے کہ جھوٹے امام بھی حشر کے میدان میں وہ کہیں گے تو نے ہمیں امام کیوں مانا، وہ کہیں گے تو نے یہ فتویٰ دیا۔ توجہ ہے، جو فتوے پہ چلتے ہو مفتی پہ بھی لعنت کرو گے، مفتی ماننے والوں پہ لعنت کرے گا، اور جنہیں اللہ نے امام بنایا ہے اتنا لمبا خطبہ غدیر کا رسول اللہ نے دیا۔ اگر نائب امام غیر معصوم ہوتا تو رسول اللہ کہہ دیتے کہ مہدی کی طوالت غیبت طویل ہوگی تو اس طولانی غیبت میں فلاں فلاں طریقے کا بندہ نائب بنا لینا۔ فرمایا نہیں، بس یہ 12۔ اب امام زمانہ اگر غیبت میں گئے ہیں تو سب کچھ بتا کے گئے ہیں، امام دین دے کے گئے ہیں۔ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں دین کا پتہ نہیں۔ فرمایا ہماری احادیث کو زندہ رکھنا۔ اور کیوں کہا تھا رسول اللہ نے؟ یہ بات تو اہل سنت علماء نے مانی کہ جی نبی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ قرآن اور صحابہ؟ تو انہوں نے کہا صحابہ کتنی دیر رہتے؟ 1 صدی نہیں تو 2 صدی رہتے، کیونکہ جیسے جیسے وقت کے ساتھ موت آتی صحابیت ختم ہو جانی تھی۔ قرآن بھی ابد تک ہے تو رسول نے ابد تک رہنے والے ساتھ ملائے، اہل البیت بھی ابد تک ہیں۔ بڑی مہربانی۔ نعرے والا مرنا کوئی نہیں آیا جو کہ مارنا سمجھو۔ اس شریف بندے ویسے ہی ڈر گئے نعرے تو، ایک جگہ نہیں کئی جگہ مرنا لویا۔ وہ لوگ سمجھ رہے کہ جڑا نعرہ مارے گا لوگ بندے سمجھ رہے کہ ذاکر دے نال ہے بھائی اسی کلے ہی کروانے۔ تو بچوں حضور مولوی بننے کی گنجائش نہیں۔ ایک اپنی ذات ہے، 3 غازی نے نوکر عطا کیے ہیں، چاروں کے چاروں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے جو قرآن کی ایک آیت بتائے جس کا ترجمہ ہو کہ مولوی بن۔ صاحب ایمان بننا ہے، متقی بننا ہے۔ متقی بننا ہے تب بھی دہلیز علی پہ سجدہ کرنا پڑے گا، صاحب ایمان پڑھنا ہے تب بھی علی کو ماننا پڑے گا، کیونکہ متقین کا امام علی ہے اور علی ہی کل ایمان ہے۔ اصول دین بھی علی ہے، دین بھی علی ہے۔ سرکار نے فرمایا یا علی انت اصل الدین، کہ دین کی اصل تو ہے، جو تجھ تک پہنچا وہ دیندار کہلایا۔ یہاں پر ایک بات آپ سارا میرے ساتھ دیجئے گا، سارے زومات تشریف فرمائے، زیدی صاحب بیٹھے ہیں، عباس بھائی بیٹھے ہیں۔ مولوی ہے ایک اظہر شرازی،
اس کو بڑی تکلیف ہے سخی لال شہباز قلندر سے. یہ میری چوتھی تقریر ہے. اب وہ بات ہی نہیں کر رہا. میں اسے کہتا ہوں کہ آ جاؤ اچ میں مناظرہ کر لیتے ہیں اس بات پہ اچ شریف میں کہ قلندر شیعہ تھا یا نہیں تھا. سخی لال شہباز قلندر منتظر امام ہے جی. اس نے کہا ہے کہ وہ شیعہ نہیں ہے، وہ صوفی ہے. میں اسے کہہ رہا ہوں کہ آؤ، یہ اچ کی بات میں اس لیے کرتا ہوں کہ جتنے نقوی بخاری سید ہیں یہ سارے جلال الدین سرخ پوش کی اولاد ہیں. ان کی اکثریت شیعہ ہے. توجہ ہے. اگر قلندر شیعہ نہیں تھے تو جلال الدین نے اپنا بڑا بیٹا سید علی سرمست ان کی شاگردی میں کیوں دیا تھا؟ توجہ ہے. اور دوسری بات، شیعوں کی پہچان کیا ہے؟ آپ کسی بازار میں، کسی محلے میں، کسی شہر میں جائیں اور آپ کا کوئی واقف نہ ہو تو کہا جائے شیعہ مکان پہ چلے جاؤ، تو کیسے جاؤ گے؟ جس مکان پہ علم عباس دے رہا ہوگا وہاں جا کے دستک دو گے یہ شیعوں کا مکان ہے، تو پتہ چلا جو علم لگائے وہ شیعہ ہوتا ہے. پورے پاکستان میں صرف سندھ کی دھرتی ہے جہاں گھروں کے بغیر بھی علم نظر آتے ہیں. سڑکوں چوراہوں پہ علم نظر آتے تو پوچھو کس نے لگوائے؟ سب کہتے قلندر لگا کے گیا ہے، قلندر نے لگایا ہے. اور شیعہ کیسے ہوتے ہیں؟ زنجیر زن ماتمی. اور ساری زندگی سخی لال شہباز قلندر نے 14، 15، 16 شعبان کو اپنی پوری زندگی جشن امام زمانہ کروایا. اور وہ اکثر کہا کرتے تھے مجھے صاحب سرکار کے فوجی چاہیے. میں لوگوں کو منتظر امام ہونے کی دعوت دیتا ہوں. اب وہ منتظر بھی تھے، وہ عزادار بھی تھے، علم عباس ان کے ہاتھ میں بھی تھا. توجہ ہے. تو اب اظہر شرازی کا ایڈریس بتانے لگا ہوں. یہ شیعوں کا مولوی نہیں، یہ ڈھکو کا بچہ ہے، کیونکہ ڈھکو بھی علم کا منکر تھا، یہ بھی علم کا منکر ہے. اور دوسرا، آپ جتنے عزادار بیٹھے ہو نا، ماشاءاللہ اللہ آپ کو ہمیشہ 2 لاکھ سے زیادہ نیاز لینے والے ذاکرین پڑھانے کی توفیق دے. لیکن ایک آدھ بندہ ضرور ایسا پڑھا لیا کرو جو دین کی بات بھی کر کے جائے، کیونکہ جتنے مہنگے ذاکر ہیں نا وہ روز نیا کٹا کھولتے ہیں. بھی جو تسی کاکا نماز پڑھ دے نہیں تو انہوں جماعت کیوں آئی سی؟ نہیں گردے صاحب جہاں تے بندہ رہندہ رہنا ہوئے تے پھر پتہ کر لینا سی مولوی کون ہے. بھی اب میرے دوست نے سارے وہ میں ایک جنازے تے گیا سی تے جڑے زیدی صاحب نو میں کہ وہ تھوڑے لیٹ سن. انہوں نے کہا جی مولوی صاحب آ گئے. میں کہا چلو خیر ہے کوئی نہیں. انہوں نے کہا زیدی صاحب نے بھی میں رابطے صاحب میں مولوی نو اگے جا کے کہا کہ کاکا پہلی تکبیر تو بعد نا آ جاؤ حمزہ بھائی، پہلی تکبیر تو بعد امیر المومنین دی ولایت دی گواہی دے دی. مولوی کو میں کہندا ہے تو نہیں میں دسنا، میرے مجتہد نے دسنا. دوجے ہاتھ سے میرے فون سے میں کہ زیدی صاحب آ گئے ہو. میں کہ اگے آ جاؤ، مولوی صاحب چلے گئے نے. میں کہا کاکا پیچھے ہٹ آؤ زید صاحب جنازہ پڑھاؤ. توجہ ہے. یہاں تے بندے چ اتنی ہمت ہوئے کہ جے مولوی علی ولی اللہ نہیں پڑھدا تے انہوں ہٹا دے. تے جے اتنی ہمت نہیں پھر یہ کہہ کے جان چھڑا لینی سی کہ کلیاں کلیاں پڑھنی ہے. صلوات پڑھی بآواز بلند. اب دیکھیے جو ولایت پہ کام کرنا تھا نا، جس بندے کام کرنا سی اور بائی کاٹ کراتا ہے، آپ کیتا نہیں. حرمت سادات پر اور ولایت پر جتنا کام تونسوی صاحب نے کیا ہے اتنا کسی نے نہیں کیا. پہلا خطیب واعظ محقق میں نے دیکھا جس نے شاہ چانچرا کے ممبر پہ کہا کہ حرمت سادات کا مجرم امام زمانہ کا مجرم. حرمت سادات قتل کرنے والا امام زمانہ کا مجرم ہے. اور اب اگر آپ کسی کو یہ سمجھا دیں کہ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ تجھے امام زمانہ اپنی تلوار سے قتل کریں گے، وہ توبہ کرے گا یا جرم کرے گا؟ لیکن یہاں پر لوگوں نے ضد نہیں چھوڑی، ضد نہیں چھوڑی اور اس کا نقصان ہوا ہے. ایک باری صلوات پڑھے جب آواز ہے. اب بھی میں آپ سے یہی ریکویسٹ کر رہا ہوں، خدا کی قسم مجھے فکر نہیں کہ کوئی مجھے پڑھائے نہ پڑھائے، کیونکہ میرا ایمان مرکز ولایت نے مولا علی کے رازق ہونے پہ مزید پکا کر دیا ہے. ٹھیک ہے، مجلساں ساری ہم ہو گیا نے، بھوکھا میں ایک دن بھی نہیں ستا.
لیکن اس لیے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی بندہ ہونا چاہیے جو بات بتاتا رہے. اگر ذاکرین میں اتنا حوصلہ ہوتا تو کوئی بلند لہجے میں ولایت کی گواہی دے دیتا. حوصلے پیدا ہوتے ہیں اگر شروع سے ولایت مانی جائے. در بدر پھر کے ولایت نہیں ملتی. جس بندے نے مولوی کے کہنے پہ علی مانا ہے اس نے نہیں مانا، کیونکہ علی کو ویسے ماننا جیسے اللہ کو مانا ہے. اللہ فتوے سے، بڑی مہربانی، اللہ فتوے سے مانتے ہو؟ بولو میرا ساتھ دو. اللہ اکبر کہنے کے لیے کسی سے فتویٰ مانگے؟ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے کسی سے فتویٰ مانگے؟ محمد رسول اللہ پڑھنے کے لیے فتویٰ مانگے؟ تو علی کو ویسے مانو جیسے اللہ اور رسول کو مانتے ہو. میں نے نہیں کہا، رسول اللہ نے کہا کہ یا علی نہیں جانتا کوئی اللہ کو سوائے میرے اور تیرے. توجہ ہے؟ نہیں جانتا اللہ کا کوئی سوائے میرے اور تیرے. اور یا علی نہیں جانتا کوئی مجھ محمد کو سوائے اللہ کے اور تیرے. اور یا علی نہیں جانتا تجھے بھی کوئی سوائے اللہ اور محمد کے. توجہ ہے؟ اب دیکھیے اللہ قادر مطلق ہے، اس سے بڑا ہے کوئی نہیں، اللہ اکبر ہے، یہ ہر معصوم نے بھی کہا. رسول مخلوق اول نور اول ہے، اس سے بھی بڑا کوئی نہیں. توجہ ہے؟ اب اللہ اور محمد عربی اپنے سے چھوٹے کی سمجھ میں آ جاتے ہیں. ویسے نور ایک ہے علی علیہ السلام کا، وہ خالق ہو کے قدیم ہے، یہ مخلوق ہو کے قدیم ہے. توجہ ہے؟ وہ خالق ہو کے قدیم ہے، یہ کلام ہو کے قدیم ہے. لیکن بظاہر سمجھانے کے لیے رسول آگے کھڑے ہوئے، علی پیچھے چلے. توجہ ہے؟ اللہ بھی اپنے سے چھوٹے کی سمجھ میں آتا ہے، محمد مصطفیٰ بھی اپنے سے چھوٹے کی سمجھ میں آیا. لیکن میں کیا جانوں اللہ نے علی کو کتنا علی کیا، کیسے علی کیا؟ علی اپنے سے چھوٹے کی سمجھ میں آتا ہی نہیں. علی سمجھنے کے لیے یا مصطفیٰ ہونا چاہیے یا خدا ہونا چاہیے. علی علی مولا آپ کو سلامت رکھے. علی حق سنگت ساری سلامت رہے. علی ولی اللہ پڑھنے والے سلامت رہیں. یقین جانیے گا امام زمانہ کے ذکر کی آڑ میں علی ولی اللہ چھڑوایا جا رہا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، لوگ کہتے ہیں کہ جیسے آدم سے عیسیٰ تک نبی ہو گئے اب محمد عربی کو رسول مانو. اسی طرح وہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا سے لے کے امام حسن عسکری تک، لیکن ان لوگوں کو پتہ نہیں کہ رسالت کامل ہوئی نبی پہ، محمد عربی پہ رسالت کامل ہوئی. کسی نبی کے پاس پوری نبوت نہیں، کسی نبی کی نبوت کا کلمہ نہیں. ایک ایک صفت کا کلمہ ہے. آدم صفی اللہ، قبلہ بڑے پڑھے لکھے بندے، آدم صفی اللہ، آدم کے نبی ہونے کا کلمہ نہیں، اللہ نے چنا اس کا کلمہ ہے. نو نجی اللہ، نور نجات دی، نجات کا کلمہ ہے. موسیٰ کلیم اللہ، کلام کا کلمہ ہے. ابراہیم خلیل اللہ، دوستی کا کلمہ ہے. توجہ ہے؟ موسیٰ ہیبت اللہ، طاقت کا کلمہ ہے. عیسیٰ روح اللہ، روح کا کلمہ ہے. رسالت اور نبوت کا کلمہ صرف محمد عربی کا ہے. محمد رسول اللہ، القاب بہت زیادہ، لیکن پوری کامل نبوت اور رسالت کا مالک ہے رسول عربی. توجہ ہے؟ علی کی ولایت چھوٹی ولایت نہیں، علی ہے ولایت مطلقہ الہیہ کا مالک. امام حسن سے لے کے امام مہدی تک علی کے جانشین ہیں. محمد نبیوں میں کسی کا جانشین نہیں ہے. ریت ہم امام زمانہ کی ہیں، لیکن امام زمانہ راضی تب ہوں گے جب علی ولی اللہ ہماری نمازوں میں ہوگا. علی کا ذکر چھوڑ کے دعائے تاجیل پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. وہ جو ظاہر ہو کے کوفے کی مسجد میں نماز رکوا کے بندہ قتل کروائے گا، وہ اس لیے نہیں کروائے گا کہ وہ اس کا نام نہیں لے رہا تھا. پوچھا جائے گا کہ مولا اس کو کیوں قتل کروایا؟ کہا ابھی میرے پیچھے آ کے سوچ رہا تھا علی ولی اللہ پڑھنا یا نہیں پڑھنا.
یہ روٹی اور مشہوری کے مختلف اسٹیشن ہیں. کوئی یا علی مدد کا منکر ہو کے مشہور ہوا, کوئی امام زمانہ کی بات کرو, لیکن علی ولی اللہ چھڑوا کے نہیں. امام زمانہ نے بھی علی ولی اللہ, امام زمانہ, جی مولا خیر کرے. یاد رکھیے گا امام زمانہ بھی ولایت علی کے لیے آ رہے ہیں, کربلا بھی ولایت علی کے لیے ہوئی. رسول کی زبان پہ وحی کا پہرا ہے. رسول اللہ کی کل کائنات کا مالک ہے. اس نے جو کہا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین, کہ علی کا ہاتھ اٹھا اور گرا, یہ جو ضربت ہے یہ ثقلین کی عبادت میں بھاری ہے. کیسے بھاری؟ پہلے نبیوں کی, بعد میں اماموں کی عبادت ہے. ثقلین میں کربلا بھی شامل, ثقلین میں سید سجاد کی قید بھی شامل, ثقلین میں ہر معصوم کا مصائب شامل, ثقلین میں امام زمانہ کی غیبت بھی شامل. جیسے علی کا ایک لمحہ آدم سے لے کے خاتم تک اور حسن سے لے کے امام زمانہ کی غیبت پہ بھاری ہو, وہ علی ولی اللہ کبھی چھوڑا نہیں جا سکتا. اور یاد رکھنا, جس نے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگا تھا, پردے کی آیت آئی نا, تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ تمہیں غیر محرم نہ دیکھیں, اوڑنیاں لے کے نکلو. رسول اللہ نے کہا بیٹا اس پہ تبصرہ فرما. سیدہ پاک نے کہا اللہ کا امر ہے, قبول ہے. کہا نہیں آپ فرماؤ. کہا اللہ یا رسول اللہ, پھر بابا میرے نزدیک یہ کوئی پردہ نہیں کہ کوئی مجھے نہ دیکھے. میرا پردہ یہ کہ میری آنکھ کسی غیر محرم کو نہ دے. وہ بی بی جس نے اللہ سے کچھ نہ مانگا, رسول کو زہر دیے جانے کے بعد کتنا دکھی ہوتی ہوگی زہرا. جب 8 دن بیٹھی رہی, کوئی پرسہ دینے نہیں آیا. گھر میں چادر تطہیر بچھا کے بیٹھ جاتی تھی. آدھی رات کو 4 سال کی ثانیہ زہرا کہتی ہے اماں اٹھا, تیرا جو ہے ہی کوئی نہیں. ہائے, اس کے دروازے پہ آگ آ گئی, پسلیاں ٹوٹ گئیں, لیکن ٹوٹی پسلیوں سے بھی جو بھی ملنے آیا ہے اسے کہا ہے علی کو ولی ماننا. ہائے, علی ولی اللہ نہ چھوڑنا. یہ حسرت زہرا کا نام ہے, یہ حکم زہرا کا نام ہے. بس لوگوں کو زہرا سے اتنا بیر ہے, لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلام کے مالک کا گھر ہے. حدیث قصہ ہے نا, اس میں آپ پڑھتے نہیں معدن اور رسالہ, کہ یہ رسالت کی کان ہے. جو علی و بطول کا گھر ہے نا, یہ رسالت کی کان ہے, اصل دین کے مالک ہے. اسی لیے رسول کو زہر دیا گیا, اسی لیے بطول کو قتل کیا گیا, اسی لیے علی کو شہید کیا گیا. یہ ہیں دین کے وارث. انہیں ڈر ہے کہ انہیں قتل کر دیتے ہیں, پھر ان کے مرکز سے دین چلتا ہے. کیوں مرکزیں گرائی گئیں, کیوں زہرا کا روزہ تعبیر ہونے نہیں دیتے؟ انہیں پتہ ہے کہ جو زہرا کے در پہ آئے گا وہ رسول کا سچا غلام ہے. کیونکہ زہرا کے پاس وہی آئے گا جو رسول اللہ کو اللہ کا نور مانتا ہے. جملہ بس ایک پڑھنا ہے. یہ شوال کا مہینہ 8 سے لے کے 15 تک بڑے دردناک مہینہ ہے. 8 کو مزار گرائے گئے, 15 شوال کو امام صادق کی شہادت. اور یہ بھی میرا بڑا مظلوم امام ہے, بڑے تلخ وقت میں اس نے اپنا وقت گزارا ہے, کیونکہ اس کے نام پہ جھوٹ بڑا بولا گیا. امام صادق نے کوئی فقہ نہیں لکھی, ایک صفحہ فقہ جعفریہ کا امام صادق نے لکھی, کیونکہ شریعت محمدی ابد تک ہے. یہ شریعت کے وارث ہیں. فقی تو مولوی ہوتا ہے, مولا نے نہیں لکھی. بس ایک جملہ ہے, اگر میرے بیوی نے مجھے طاقت دی میں آپ تک پہنچا سکا. اتنا یاد رکھیے گا کہ اس گھر کے بچے کو بچہ نہ سمجھو. وہ جو ذاکر پڑھتے ہیں نا کہ 4 سالہ سیدزادی سجدہ دیکھنے گئی تھی, وہ حسین کو ملنے نہیں گئی تھی, وہ سجاد کی امامت لینے گئی تھی. اللہ جانے کون سمجھا ہے کون نہیں سمجھا, کیونکہ سید سجاد اور سید باقر کو منظر سے ہٹا دیا گیا تھا.
کوئی کہے گا کیسے؟ جیسے آج امام زمانہ کو منظر سے ہٹایا ہوا ہے، امام موجود ہیں لیکن کوئی شرپسند امام تک پہنچ نہیں سکتا، کوئی بھی امام کا دشمن امام تک جا نہیں سکتا۔ استغاثہ نصرت اگر سید سجاد کے کانوں میں پڑتا پھر سجاد بھی شہید ہوتے، سرکار باقر بھی شہید ہو۔ منظر سے ہٹایا گیا، اب امامت۔ بعض روحانی جی نے لکھا ہے کہ جو آخری ودا ہے ثانی زہرا کا، اس میں راز امامت ثانی زہرا کے حوالے کی۔ بعض روحانی جی کہتے ہیں نہیں، جب سجدے میں گیا ہے نا اس وقت سکینہ کو اللہ نے بھیجا ہے کہ جا کے باپ سے امامت لے آ۔ جس حسین کی 4 سالہ بیٹی تیروں کے مسلح پہ نماز پڑھتے امام سے امامت وصول کر لے، اس امام کے گھر والوں کی شان پتہ نہیں کیا ہے۔ وہ سکینہ دو، ایک علی اصغر ہیں، ایک بی بی سکینہ ہے۔ اگر یہ 2 کربلا میں نہ ہوتے تو جو اسلام کا سیاسی ایڈیشن پڑھتے ہیں نا وہ کربلا کو واقعی شہزادوں کی جنگ ثابت کر دیتے، لیکن شہزادوں کی جنگ۔ لیکن جب اصغر کی شہادت پہ نظر پڑتی ہے نا، ہر کوئی کہتا ہے اصغر تو 6 ماہ کا ہے، جو ماں کی گود میں بیٹھا تھا وہ کیسے شہید ہو گیا؟ اسے تو حکومت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اصغر نے جو تیر بار کے کام کیا ہے وہ بھی اسلام کی بقا ہے۔ آخری میرا جملہ ہے، راضی رہیے گا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ میرے بعد ڈاکٹر صاحب پڑھیں گے بھی، یاد رکھیے گا، بس وہ بات نہ کریں کہ لوگ ناراض ہوں۔ یہ توحید کے مالک ہیں، انہیں توحید کا مالک ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہاتھ جوڑے کھڑا ہوں، دور ابتلا ہے۔ آپ جذبات میں ایک نعرہ لگاتے ہیں، اس پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں تمہارے درمیان آیا، تم نے میری قدر نہیں کی۔ اگر مصائب آپ کے ذہن میں ہے نا کہ رسول کو زہر دیا گیا، بطول کے گھر کا دروازہ جلایا گیا، پسلیاں بطول کی ٹوٹ گئی، سرکار محسن ہاتھوں سے گر کے شہید ہو گئے، امام حسن کے جنازے پہ تیر مارے گئے، مولا علی کو مسجد میں شہید کیا گیا، کربلا میں حسین کا لاشا پامال ہوا، اصغر ایک قطرے کے لیے شہید کیا گیا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں تمہارے درمیان آیا، تم نے میری قدر نہیں کی، قدر نہیں کی۔ مجھے بتاؤ محمد عربی سے لے کے اصغر تک کس کی قدر کی ہے مسلمانوں نے؟ قدر تو کسی کی نہیں نہ کی۔ پانی کو زیادہ چاہیے تھا علی اصغر کو۔ سمجھدار مائیں یہ 2 انگلیاں پانی میں ڈبوتی ہیں، ایک قطرہ زبان پہ آتا ہے 6 ماہ کے بچے کے، اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ جس کی دادی کائنات کے پانی کی مالکہ تھی، ایک قطرے کے لیے ذبح کر دی۔ اللہ لعنت اللہ۔ اب آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب پڑھیں گے اور ظہیر زیدی صاحب بھی کچھ پڑھیں گے، پھر ہم علم کے جا کے سجدہ کریں گے اور علم سے استغاثہ کریں گے کہ ان سعودی حرام زادوں کو ہدایت دو میرے مولا، تاکہ اے بی بی کا روضہ تعمیر کروا دیں، کیونکہ یہ شرف ہے سنگت علی حق اور مرکز ولایت کو۔ کسی نے بھی آج تک ان مولویوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر ٹکر نہیں کی۔ یہ 4 سوال کس نے دیے؟ مرکز ولایت نے دیے، علی حق سنگت نے دیے۔ آج تک ذلیل ہو رہے ہیں یہ مولوی، جواب نہیں دے سکے، کیونکہ ان کی بیٹیوں نے خود پسند کر کے غیر سیدوں سے شادیاں کی اور انہوں نے فتویٰ لگا دیا کہ شادی جائز ہے۔ یہ ولایت کے منکر ہیں۔ آج تک بتاؤ مرکز ولایت یا علی حق کے علاوہ کسی نے جا کے جگہ جگہ کہا ہو جو علی کو باطل کہتا ہے ہم اس کی زبان کاٹ دیں گے؟ اور ہر مسجد میں، کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں لائف جا رہی ہے، لوگ کہتے ہیں مرکز ولایت نے کیا کیا، علی حق سنگت نے کیا کیا؟ انہوں نے تو کیا، اور کسی نے کیا کیا؟ جب یہ تقدس نہیں کر رہے تھے بیویوں کے، جو کچھ ذاکر تھے، جگہ جگہ ہم وہ پروانے لے کے گئے، اور آج لوگ اس کا تقدس کر رہے ہیں۔ بتاؤ مجھے، ایک فون کرو کس مسجد میں علی ولی اللہ کو باطل کہا جاتا ہے؟ ہم جائیں گے اور اس کی زبان کاٹ دیں گے۔ یہ مرکز ولایت اور علی حق سنگت کو شرف حاصل ہے۔ آج مولا نے اگر ہمیں طاقت دی ہے تو ہمیں یہ شرف دیا ہے کہ ہم بی بی کے روزے کے لیے بھی نکلیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ تک ہم اپنی عورتوں کے ساتھ اسی جگہ سے جلوس لے کے سڑکوں پہ جائیں گے، اور
یہ سنگت ایسی ہے ان کے پیچھے نہ تو کوئی دولت والا ہے اور مولانا رکھا ہی دور ہے، ان کے پاس تو موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، دل ہے، دل ہے ان کے پاس، ہر جگہ جاتے ہیں اور جا کے جو مولا علی کو باطل کہتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اپنا منوا لیتے ہیں۔ یہ کس کو شرف ہے؟ اسی کو شرف ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، ٹکر لی، گردیزی صاحب بیٹھے ہیں، زیادی صاحب بیٹھے ہیں، علی اک سنگت کے، جہاں جہاں بھی جاتے ہیں، مرکز ولایت کے یہ رائے علی عمران صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، نہیں جاتے ہم ہر جگہ چوکوں میں بڑی باتیں کرتے ہیں نا، ہم یہ کرتے ہیں۔ کدھر تھے کل کا پیشہ میں؟ کدھر تھے شیعہ؟ آج بی بی پاک میں جلوس تھا، کدھر تھے؟ علی اک سنگت والا ادھر تھا، مرکز ولایت والے ادھر تھے، یہ کدھر تھے؟ باتیں کرنا آسان ہوتی ہیں، کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جب یہ ذاکروں نے سائن کی ہے پنڈی پٹیاں پہ، کوئی بندہ آج تک ذاکروں سے معافی منگوا سکا ہے؟ کوئی بندہ بتائے؟ جو ذاکر کہتے تھے ٹھیک ہے، جو کہتے ٹھیک ہے۔ ہم نے امام زمانہ سے اسی بارگاہ پہ شوکت رضا شوکت، زرگام صاحب، تلاڑا، وسیم بلوچ، جتوئی، سب نے امام سے معافی مانگی۔ اچھی بات ہے، جب معافی مانگ لی ہم نے کہا امام سے معافی مانگنی ہم کون ہوتی ہے؟ تو دیکھو ان کا سر کہاں گیا، بلند ہو گیا نا۔ تو یہ کس کا کام ہے؟ مرکز ولایت کا کس کا کام ہے؟ سنگت علی کا۔ ٹھیک ہے تھوڑے ہوتے ہیں لیکن ہوتی اچھی ہیں۔ ٹھیک ہے ہماری سنگت والوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں، یہ پتہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنی اولادیں بچا رہے ہیں، پیسے بچا رہے ہیں، ڈرتے ہیں آگے آنے سے۔ خدا کے لیے چلے جانا ہے، مر جانا ہے، منہ پہ مٹی پڑ جائے، کفن کو جیب نہیں لگی ہوئی، اور کچھ کر جاؤ، مولا کے لیے کچھ کر جاؤ۔ ہم بھی تو ہر جگہ جگہ جا رہے ہیں، کیوں؟ ہم کیوں جا رہے ہیں؟ ہم ان کو سب یہی سمجھاتے ہیں، علی اک سنگت مرکز ولایت والوں کو جناب سجاد کا فرمان ہے، اگر اکیلے کھڑے ہو جاؤ لاکھوں آپ کے ساتھ ہیں، انکار والوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ تو کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ خدا کی قسم یہ جتنے بیٹھے ہیں نا، یہ ایک نہیں ہے، یہ ہزاروں پہ بھاری ہیں، یہ ایک نمبر ہے، یہ ایک جو میرے ساتھ کھڑا ہے وہ ایک نمبر ہے، دو نمبر آج آ ہی نہیں سکتا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں لائف جا رہی ہے، ان مراجوں کی بیٹیوں نے پسند کر لے لوگ، اور انہوں نے کہا سیدزادی کے ساتھ نکاح جائز ہے، شرم آنی چاہیے، لعنت ہے تم پہ۔ بچوں کے آگے، خاندانوں کے آگے اپنے سر جھکا دیے، کیوں جھکاتے ہو؟ جیسے مولا کے آگے سر جھکاؤ، میرے بادشاہ کے آگے سر جھکاؤ۔ یہ کیا ہوا فرق شاہ کے جلسے میں؟ میرے تو اس کی شک ہونے لگا ہے، جیسے نوح نبی کے بیٹے کی طرح۔ تجھے شرم نہیں آئی؟ سید ہو گئے، کہتا ہے امام زمانہ کے پیچھے آپ پڑھتے ہیں، امام زمانہ کے پیچھے نیت کرتے ہیں نماز کی، تو پتہ کیا حکم ہے؟ جو امام زمانہ کے پیچھے نیت کرتے وہ مقصر کے ساتھ ہاتھ بھی نہ ملائے۔ تو یہ سجدہ لے رہے تھے ادھر، شرم آنی چاہیے۔ جب نیاز گنتے ہو نا تمہیں پتہ چل جاتا ہے نا 10,000 کم ہے، تو تمہیں یہ نہیں پتہ چلا کیا کہ مولوی کیسا کھڑا ہے؟ شرم آنی چاہیے۔ سجدوں کو غیر سید کے پیچھے نماز پڑھتے ہو اور سب کی باطل کر دیتے ہو۔ پوچھ لو اس سے پوچھو کہ تم سید ہو یا نہیں ہو۔ اگر نہیں سید ہو آپ کھڑے ہو جاؤ، اپنے بیٹے کو کھڑے ہو۔ میری 5 اولادیں ہیں، میں نے خود، ہم نے قرآن پڑھایا اسے، خود ہم نے سارا کچھ کرایا۔ یار یہ ممبر بنا ہے رونے کے لیے، علی علی کرنے کے لیے، اور وہ مسجد بنی ہے نماز کے لیے۔ یہ شب خون مار رہے ہیں، یہ شب خون ہے۔ جو نماز کا منکر مرتد ہے وہ عزاداری کا منکر یزید ہے۔ یہ زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اور شرم آنی چاہیے۔ اور ذکر حسین بھی جاری رہے، نماز بھی جاری رہے۔ یہ کیا ڈرامے شروع کر دیے انہوں نے؟ اور لو نیاز کا ہم نہیں کہتے، جتنی مرضی نیاز لو۔ میں نے نیاز بیگ میں کہا تھا نیاز بیگ میں ہیلی پیڈ بننا چاہیے، مولا کے ذاکر جہاز سے اترنے چاہیے، لوگوں کو پتہ لگے کہ مولا کے ذاکر ہے۔ اور پر عمل بھی تو کرو نا۔ پیسوں کا کیا ہے؟ اس کے دیتے سے دیتے ہم دے سکتے ہیں۔ جب اللہ ان کا ذاکر ہے، اللہ ذاکر ہے، ہم کون ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، یہ بھی درود بھیج رہا ہے، پڑھتا غلط۔ اللہ درود بھیج رہے ہیں، اللہ ثنا کر رہے ہیں ان کی، اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے، اور درود یہ سب کچھ ایک نہیں ہوتا۔ خدا کے لیے جاگو، کیونکہ یہ لائف جا رہی ہے۔ ایک باری دنیا میں علی حسین شاہ ہے، میں نے دوبارہ نہیں آنا، مولا کے قدموں میں جانا ہے۔ خدا کے لیے جاگو،
ڈاکٹر صاحب आओ, گردیری صاحب آپ نے بھی کچھ کہنا تو بسم اللہ, زیدی صاحب آخر پہ کریں گے. علی حسین بھائی کی صحت و سیاسی کے لیے مل کے نعرہ لگائیں, علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق. جیو میں دو تین باتیں کرتا ہوں. سلامت رہیں. علی ولی اللہ پڑھنے والے تا قیامت سلطان زمانہ کے خروج تک قائم رہیں. پھر قائم کی ذمہ داری ہے انہیں قائم رکھنا. ایسے ہی آپ اپنا حق ادا کریں, قائم اپنا آپ کے اوپر احسان کر کے رکھیں گے. بس 2-3 باتیں کرتے ہیں. ابھی رائے مزمل صاحب نے باتوں میں شکوہ بھی کیا ہے. وہ شکوہ ان کا ٹھیک ہے, میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ مجالس میں ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ایسے احباب کو ضرور پڑھانا چاہیے جو کوئی پیغام دے کے جائیں. 80,000 یا 1 لاکھ روپیہ دینا مقصد یہ نہیں ہے. وہ تو زوار خان نے دینا ہی ہے, ہم بھی دیتے ہیں, آپ بھی دیتے ہیں, سارے دیتے ہیں. لیکن اس 80,000 میں سے کم از کم وہ 80 آنے دی ولایت دس جو 80,000 میں سے لاکھ میں سے کوئی 1 روپے کی ولایت کا تذکرہ تو کر جو, تاکہ ہمارے بچے محفوظ ہو جائیں جو بھی غیر محفوظ ہیں. ڈاکٹر صاحب تو ہم انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں, ہم نے اس دفعہ بھی کی ہے. آپ کی مہربانی ہے, آپ آئے تھے, تشریف لائے تھے گجرانوالہ, اور آپ نے بڑا تھوڑے لمحے میں بڑا اچھا ایک مفصل خطاب کیا تھا. میں نے بعد میں لائیو سنا ہے. بس میری ایک بات کو نا سب نے بڑے غور سے سننا ہے, بڑے غور سے. مہربانی ہے, ڈاکٹر سلمان کی بھی زیارت ہوئی ہے آج. جس کا رسول اٹھ کے احترام کرتے تھے, بڑے تحمل سے بات سننی ہے جی. ظہیر زیدی صاحب, زوار خان صاحب, جس کا جملہ ایک ہی پڑھنا ہے, بس ایک جملہ, صرف ایک لائن پڑھنی ہے, بس جا رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب پڑھیں گے. جس کا رائے صاحب آپ کے لیے, جس کا مصطفیٰ اٹھ کے احترام کرتے تھے, مسلمان اسے اٹھ کے مارتے رہے. ایسا ہی. اور جس کا شبیر بیٹھ کے منہ چومتے تھے, مسلمان اسے بیٹھ کے مارتے رہے. بھائیو, غیبت کا زمانہ ہے. یہاں شکوہ نہیں کرنے لگا, حقیقت ہے. یہاں اس منبر پہ بھی ایسے احباب پڑھ کے گئے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ ہم امام کے سپاہی ہیں. بالکل کوئی سپاہی نہیں ہے. امام وقت کا سپاہی وہ ہے جس نے ہر بدلتی سانس کے ساتھ علی قضا نہیں کیا. ایسے ہی ہاں جی. فقط وہ بندہ امام کا سپاہی ہے جس نے ہر بدلتی سانس کے ساتھ علی قضا نہیں کیا. دوسرا بندہ دعویٰ کر رہا ہے, کرتا رہے. یہ دعوے کرنا زمانے کی فطرت ہے, اسے بدل نہیں سکتے. میرے بھائیوں, اس غیبت کے زمانے میں, اس غیبت کبریٰ کے زمانے میں جو بھی بندہ محمد کی بیٹی کے حق کے لیے کھڑا ہو گیا, وہی مودت فی القربہ ادا کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے. ہم نے اسی بارگاہ میں, اسی منبر پہ میں نے ایک جملہ کہا تھا. علی حسین شاہ صاحب ہی کی غالباً مجلس تھی, یا شاید قاضی اسلم صاحب کی مجلس میں نے کہا تھا, مقصر وہ نہیں ہے جو فقط نماز میں علی ولی اللہ نہیں پڑھتا. یہ ایک چھوٹی سی بات ہے, کیونکہ نماز دین کا رکن ہے, علی دین ہے.
تو وہ رکن جب تک پورا نہیں کرے گا وہ دین میں فٹ نہیں ہوگا، وہ بہتر فیصلہ کر سکتا ہے۔ جو روزہ نہیں رکھتا وہ بھی مقصر نہیں ہے، یہ بھی ایک چھوٹی سی قسم ہے۔ میرے بھائیوں، مقصر وہ ہے جس نے بدلتے ہوئے سانس کے ساتھ علی کی طرف رجوع نہیں کیا۔ یہ لکھ لیں، میری بات دلوں پہ لکھ لیں، بس بات وہیں پہ لے کے جاتے ہیں۔ جس کا احترام محمد اٹھ اٹھ کے کرتے تھے، مسلمان اسے اٹھ اٹھ کے مارتے رہے۔ جب آگ لگی ہے نا، اس سے بڑی آگ اور کیا ہوگی؟ ہمارے دلوں میں یہ آگ ہی لگی ہوئی ہے نا، جو ہم آج سیدہ کے یوم انہدام کے بارے میں احتجاج کر رہے ہیں۔ ہم احتجاج لوگوں کو دکھانے کے لیے تھوڑی کر رہے ہیں، ہم تو اپنے وقت کے امام کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے کسی دور میں بھی آپ سے بغاوت نہیں کی، ہم سیدہ کے حق سے پیچھے نہیں ہٹے۔ جس کا احترام، پھر سنیں، جس کا احترام محمد اٹھ اٹھ کے کرتا رہا، مسلمان اسے ٹھہر ٹھہر کے مارتے رہے۔ اتنا ٹھہر ٹھہر کے مارا کہ آج تک بطول کی پسلیاں زخمی ہیں۔ اتنا مارا کہ آج بھی شکستہ پہلو والی ہر عزادار کے آنگن میں جا کے کہتی ہے، کوئی تو ہو جو میرے شبیر کے لیے آنسو بہائے۔ کتنی قربت ہے بطول کو اپنے عزادار سے، اپنے شبیر کے ماتمی سے۔ میں آخر میں سنگت علی حق اور مرکز ولایت علی پاکستان، ہم نے ایک عہد لیا تھا، رائے مزمل صاحب کو پتہ ہے، ظہیر زیدی صاحب کے بھی علم میں ہے، علی حسین شاہ صاحب بھی جانتے ہیں، باقی سب لوگ بھی جانتے ہیں۔ ہمارا ایک عہد ہوا تھا امام زمانہ کی بارگاہ میں کہ ہم جب تک جئیں گے، جب تک ہماری سانسیں چلتی رہیں گی، ہم اسی مرکز ولایت کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ مرکز کی آواز، مرکز کے لیے آواز نہیں بلند کر رہے ہم، بالکل بالکل بالکل، بے شک بے شک بے شک۔ ہم نے وہ جو عہد کیا تھا، اس عہد کی آبیاری کے لیے ڈاکٹر صاحب، اسی پودے کو پانی دینے کے لیے آج بھی ہم بطول کے احتجاج میں آئے ہیں۔ ہم ابھی بڑا سفر کر کے آ رہے ہیں، بڑا طویل سفر ہم نے صبح سے کیا ہے، میں اور عباس شاہ صاحب صبح سے نکلے ہوئے ہیں، بڑی ابھی ہم نے کوشش کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ ابھی ہم علی حسین صاحب سے یہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں 40-45 منٹ لگ جائیں گے، اور آپ یقین کریں، یہ ممبر گواہ ہے، ہمیں ابھی دوبارہ پنڈی بٹیاں جانا ہے۔ ریاض شاہ صاحب کہ وہ جو بنائی ہے، انہوں نے شبی، وہاں پہ مجلس ہو رہی ہے، اور مجھے میاں شان صاحب نے کہا تھا اور میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں رات کو آ کے دعا کرواؤں گا، تو ابھی ہم نے سفر ہی کرنا ہے۔ میں مرکز ولایت علی پاکستان کے سربراہ، جسے ہم نے خود سربراہ بنایا تھا اور بنایا ہے، جو اس رذیل ترین وقت میں، جو دشمن کا وقت ہے، جو دشمن رذیل اس وقت ہمارے سروں پہ سوار ہو کے بیٹھا ہے، جس میں اس نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ فقیہ کا نظام باطل ہے۔ یہ ابو ذر نے کہا تھا، ابو ذر بخاری نے کہا تھا۔ ہمارا قومیات میں لیڈر، ہمارا قومیات میں بڑا سردار ابو ذر بخاری تھا، سردار ابو ذر بخاری ہے، اور سردار ابو ذر بخاری ہی رہے گا، اس لیے کہ جب تک اس کی زبان میسم تمار کی طرح چلتی رہے گی، حق بیان کرتی رہے گی، ہم لوگ اس کے ساتھ تھے، ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ دوسری بات، میں مرکز ولایت کے علاوہ سنگت علی حق پاسبان حرمت سادات، جس کا خود میں ممبر بھی ہوں، اس کے سربراہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جناب ظہیر زیدی صاحب۔ میں آپ تمام احباب، آپ سب بھی علی ولی اللہ پڑھنے والے سنگت علی حقی ہیں، لیکن میں ان احباب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بحیثیت جنرل سیکرٹری ہونے کے سنگت علی حق کا، اپنی پوری سنگت کی طرف سے، کہ آپ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یا جو یہاں پر آئے ہیں،
جو دیکھ کے بھی ہماری حمایت، ہماری نہیں بطول کی حمایت کر رہے ہیں، وہی مودت فی القربا کا حق ادا کر رہے ہیں۔ میرے محترم ہیں، میرے بڑے ہی پیارے بھائی ہیں، عالی مرتبہ عزت مآب ڈاکٹر سلمان صاحب، میں فرداً ان سے لے کے آپ سب کا سنگت علی حق کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں، مرکز ولایت کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میں مرکز ولایت علی کی پہلی سپریم کونسل کا پہلا ممبر ہوں، مجھے فخر ہے اور آج تک ہوں الحمدللہ۔ مالک رائے مزمل کی زبان کلام معرفت میں تاثیر عطا فرمائے۔ یہ واحد بندہ ہے مرکز کی طرف سے جو گلیوں بازاروں میں جا جا کے مرکز کے جو پیغامات ہیں وہ پہنچا رہا ہے۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ علی حسین شاہ صاحب ایک کھلی کتاب ہے علی ولی اللہ کے ماننے والوں کے لیے، یہ اس کے جذبات ہیں علی حسین کے، وہ آپ اس کے جذبات کو سمجھیں۔ وہ اپنے آپ کو نہیں منوا رہا، وہ کہہ تو یہی رہا ہے بطول کا حق واجب ہے، تو اس واجبات کو ادا کرنے کی اس نماز مودت میں جو آپ آئے ہیں یہ آپ کی مالک قبول فرمائے۔ عالی مرتبت عزت مآب شاعر آل محمد نفیس و شعراء برادر مقدم جناب ڈاکٹر سلمان صاحب۔ زندہ باد، مردہ باد، بے شمار، بے شمار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ وارزقہ طعام وتمتعہ فیہا طویلا۔ سرکار زمانہ کی خوشنودی کے لیے مل کے صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی تمام مولائیوں کو یا علی مدد۔ ظہیر بھائی آپ یہاں تشریف لائیں نا، اچھا چلیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ مومنین یہ امر میرے لیے باعث سعادت ہے کہ اس عزا خانے میں اس مقدس منبر پہ یہ میری پہلی حاضری ہے، اور ماشاءاللہ ولایت امیر المومنین سے سرشار چہرے تشریف فرما ہے، اور شہزادی کونین نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں آپ کے روبرو حاضر ہوا، اور ان کے احتجاج اور آج کا دن یقیناً 3 جمادی الثانی سے کم نہیں، تو میں اس میں حاضر ہوا اور میں بھی اس کارواں کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کروں گا۔ 4 مصروں سے میں آغاز کرنا چاہوں گا۔ علی حسین بھائی آپ سب مولائیوں کو بطور خاص ظہیر بھائی ایک پیغام ساری کائنات کو ہدیہ کرنا چاہوں گا۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، کہ میں امام زمانہ کا سپاہی بنوں۔ ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ میں امام زمانہ کا سپاہی بنوں، مولا کے لشکر میں شامل ہوں۔ تو میں آپ سب سنگت علی حق کے ممبران اور مرکز ولایت کے عہدیداران اور ممبران کی جانب سے ساری کائنات کو ایک پیغام ہدیہ کرنا چاہوں گا 4 مصروں کی صورت میں ظہیر بھائی، کہ وہ 12ویں امام کی نصرت کے واسطے، وہ 12ویں امام کی نصرت کے واسطے جائے گا کیسے لشکر شاہ حجاز میں۔ بڑی ذمہ داری سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، وہ 12ویں امام کی نصرت کے واسطے جائے گا کیسے لشکر شاہ حجاز میں؟ یہ 1446 ہجری ہے نا، 1446 ہجری، جو 1400 سالوں کے بعد بھی، جو میں پھر دہراؤں گا تینوں مصرے، وہ 12ویں امام کی نصرت کے واسطے جائے گا کیسے لشکر شاہ حجاز میں، جو 1400 سالوں کے بعد بھی پہلے کا نام لے نہیں سکتا نماز میں۔
मोहब्बत, अली हक, अली हक। आपकी मोहब्बतों का नसर कर रहा हूँ, आपकी मोहब्बत जो एक अली अली मदद हक। और 4 मिसरे और साहिबाने बिला आपको हदिया करना चाहूंगा आपकी मोहब्बत के। बिलाए हैदर कर्रार पर जो नाज करते हैं, विलाए एक एक मिसरा मैं इमाम ज़माना को गवाह बना के हदिया कर रहा हूँ। विलाए हैदर कर्रार पर जो नाज करते हैं, ज़मीन पर बैठकर वो अर्श तक परवाज करते हैं। आपकी मोहब्बतों का नज़र कर रहा हूँ साहिबाने बिला। एक मिसरे पे मैं आपके तवज्जो चाहूंगा। ज़हीर भाई, अली हुसैन भाई, मसूद। विलाए हैदर कर्रार पर जो नाज करते हैं, ज़मीन पर बैठकर वो अर्श तक परवाज करते हैं। और बड़ी जिम्मेदारी से अली हुसैन भाई शेर हदिया कर रहा हूँ कि सवाबे हज अकबर है। उलमाए हक्का की मौजूदगी में सवाबे हज अकबर है, उन्हें हर सांस के बदले। सवाबे हज अकबर है। मैं फिर दोहराऊंगा ज़हीर भाई तीनों मिसरे। विलाए हैदर कर्रार पर जो नाज करते हैं, ज़मीन पर बैठकर वो अर्श तक परवाज करते हैं। सवाबे हज अकबर है, उन्हें हर सांस के बदले अली का नाम लेकर दिन का जो आगाज करते हैं। आप क्यों मिलके नारा लगाएं। आपकी मोहब्बत, आपकी मोहब्बत सवाबे हज अकबर है, उन्हें हर सांस के बदले अली का नाम लेकर दिन का जो आगाज करते हैं। और इस मक्ते में मैंने अली हुसैन भाई राय मुकम्मिल दोनों तरह से इस्तेमाल किया है लफ्ज़ सलमान को। शेर हदिया कर रहा हूँ कि अली के दर पे सजदा, आपने भी सजदे की बात की, अली के दर पे सजदा शेवाए सलमान है पैहम। अली के दर पे सजदा शेवाए सलमान है पैहम, अली के दर पे सजदा शेवाए सलमान है पैहम। यही मिकदाद व बूजर शम्स और शहबाज करते हैं। आपकी मोहब्बत। और मोमिनीन 4 मिसरे और बतौर खास हदिया करना चाहूंगा। साहिबाने विला तशरीफ फरमाए। आपने अबूजर भाई का जिक्र किया, मौला उन्हें भी सलामत रखें। डॉक्टर अल्लामा सैयद समीर अख्तर नकवी साहब के दर्जात बुलंद फरमाएं, मौला उनके दर्जात भी मजीद बुलंद फरमाएं। मैं 4 मिसरे आपको हदिया करना चाहूंगा और एक लफ्ज पे मैं गवाही डाल रहा हूँ रसूलुल्लाह से लेके और इमाम ज़माना तक कि अली वली की विलायत पे ये हुआ कायम। मौला की विलायत की कसम, अली वली की विलायत पे ये हुआ कायम, इसीलिए तो मोहम्मद का दीन अफजल है। वो आपकी मोहब्बत। मैं ज़हीर भाई, मौला आपको सलामत रखें। हमारे बहुत ही प्यारे भाई सैयद ज़हीर हैदर ज़ैदी, मौला इनको सेहत और सलामती अता फरमाएं। ये शान है लाहौर शहर की और हमारे सारी मिल्लत के लिए बाइस फ़ख्र है। इनकी सेहत और सलामती के लिए भी मिल के नारा हैदरी। तो ज़हीर भाई शेर हदिया कर रहा हूँ कि अली वली की विलायत पे ये हुआ कायम, अली वली की विलायत पे ये हुआ कायम, इसीलिए तो मोहम्मद का दीन अफजल है। इसीलिए तो मोहम्मद का दीन अफजल है। 1000 साल इबादत से मुर्तज़ा की कसम। मैं फिर दोहराऊंगा तीनों मिसरे। अली वली की विलायत पे ये हुआ कायम, इसीलिए तो मोहम्मद का दीन अफजल है। 1000 साल इबादत से मुर्तज़ा की कसम, फकत विलाए अली पर यकीन अफजल है। आप मोहब्बत। अली हक, अली हक, अली हक, अली हक हैदरी। और 4 मिसरे और मैं आपकी मोहब्बतों को देखते हुए ज़हीर भाई हदिया करना चाहूंगा। यह भी मेरा आफाकी पैगाम सारी कायनात को पहुंचे कि वो खुद भी ना जाने है इतनी आपकी मोहब्बत। ज़हीर भाई, इससे पहले ना मैं एक जुमला आपको हदिया करना चाहूंगा। आप इन मुकस्सरीन की खयानत देखें कि तर्जुमा ही बदल दिया। अल्लाह फरमा रहे सब जो भी है वो फना हो जाएगा,
صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہ جائے گا. ظہیر بھائی، علی حسین بھائی، انہوں نے چہرے کا ترجمہ ہی چینج کر دیا. وہاں ترجمہ لکھ دیا تیرے اللہ کی ذات باقی رہ جائے گی. ہاں، ان کی اپنی ذات کوئی نہیں، یعنی چہرے کا لفظ ہی بدل دیا مولا علی کے فضائل چھپانے کے لیے. آپ اٹھا کے دیکھیں ترجمے، چہرے کا لفظ نہیں لکھیں گے. اللہ فرما رہا ہے جہاں بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. آیت بیان کر رہا ہوں قرآن پاک کی، جدھر بھی دیکھو گے تمہیں اللہ کا چہرہ نظر آئے گا. تو میں شعر ہدیہ کر رہا ہوں کہ ظہیر بھائی کہ وہ خود بھی نہ جانے ہیں کہ کیا ڈھونڈ رہا ہے. جی جی بسم اللہ. صرف اور صرف 6 آیت تو چھپائے گا کہ علی کا چہرہ پڑتا ہے. بے شک بے شک بے شک مل کے کیا حال ہے. جی آپ مولا سلامت رکھیں. آپ کا محبت یہی وہ آپ کی محبت وہ خود بھی نہ جانے ہیں کہ کیا ڈھونڈ رہا ہے. تہذیب فنا خوں میں بقا ڈھونڈ رہا ہے. وہ خود بھی نہ جانے ہیں کہ کیا ڈھونڈ رہا ہے. تہذیب فنا خوں میں بقا ڈھونڈ رہا ہے. اور بلا تشبیہ ظہیر بھائی شعر ہدیہ کر رہا ہوں کہ اللہ کے چہرے کا تو منکر ہے مقصر. اللہ کے چہرے کا تو منکر ہے مقصر اور شیخ کے حجرے میں خدا ڈھونڈ رہا ہے. مل کے آپ کی محبت اور یہ آپ کی محبت اور یہ بھی آفاقی پیغام ہے. 4 مصروں کی صورت میں ہدیہ کرنا چاہوں گا ساری کائنات کو. آپ کی محبت ضرور. وہ خود بھی نہ جانے ہیں کہ کیا ڈھونڈ رہا ہے. تہذیب فنا خوں میں بقا ڈھونڈ رہا ہے. اللہ کے چہرے کا تو منکر ہے مقصر. اللہ کے چہرے کا تو منکر ہے مقصر اور شیخ کے حجرے میں خدا ڈھونڈ رہا ہے. اور 4 مصرے اور ہدیہ کرنا چاہوں گا. آپ نے فقیہ کی بات کی تو شعر ہدیہ کر رہا ہوں کہ فقیہ شہر تیرا معتمد کہے نہ کہے. ظہیر بھائی یہ بھی آپ کو بطور خاص. علی حسین بھائی آپ سب مولائیوں کو فقیہ شہر آپ کو بھی فقیہ شہر تیرا معتمد کہے نہ کہے. ہنوز ہے جو مقصر کو ضد کہے نہ کہے. علی کا نام پڑھوں گا میں ہر تشہد میں. آپ کی محبتوں کو نظر کر رہا ہوں. فقیہ شہر تیرا معتمد کہے نہ کہے. ہنوز ہے جو مقصر کو ضد کہے نہ کہے. علی کا نام پڑھوں گا میں ہر تشہد میں. میری بلا سے کوئی مجتہد کہے نہ کہے. مل کے حسین بادشاہ حسین بادشاہ حسین بادشاہ بے شمار. اور ظہیر بھائی یہ بھی 4 مصرے. مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ سب مولائیوں کو یہ میری نصیحت اور وصیت بھی ہے. اور یہ 4 مصرے آپ کو ہدیہ کر کے اگر مجھے موت بھی آ جائے تو میں سمجھوں گا زندگی کا حق ادا ہو گیا. مومنین میں اپنے جد امیر المومنین مولا امام علی بن ابی طالب صلوات اللہ علیہ اور اپنی جدہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کو گواہ بنا کے شہزادی کی خوشنودی کے لیے مل کے صلوات پڑھ دیجئے. انہیں گواہ بنا کے ظہیر بھائی میں یہ 4 مصرے ہدیہ کرنا چاہوں گا. علی حسین بھائی کہ رسول ہادی ذی احتشام زندہ ہیں. رسول ہادی ذی احتشام زندہ ہیں. بطول دختر خیر الانام زندہ ہیں. میں کیوں کروں کسی غیر امام کی تقلید. مولا کی ولایت کی قسم, مولا حسین کی آخری سجدے کی قسم, آپ کی محبت. رسول ہادی ذی احتشام زندہ ہیں. بطول دختر خیر الانام زندہ ہیں. میں کیوں کروں کسی غیر امام کی تقلید. میرے تو 12 کے 12 امام زندہ ہیں. علی حق علی حق علی حق. میں کیوں آپ کی محبت میں نعرہ حیدری میں کیوں کروں کسی غیر امام کی تقلید. میرے تو 12 کے 12 امام زندہ ہیں. اور فضائل کے آخری 4 مصرے میں ہدیہ کرنا چاہوں گا. یہ بھی ایک آفاقی پیغام ہے میرا
جو ساری کائنات کو پہنچے. اور بچوں اور نوجوانوں آپ کے لیے بطور خاص ظہیر بھائی مولا آپ کو سلامت رکھیں, علی حسین بھائی آپ کو بھی مولا سلامت رکھیں, اور سب برادران کو مولا ابوذر بھائی کو سلامت رکھیں, گردیزی بھائی اور آپ سب جتنے بھی صاحبان ولایت تشریف فرمائیں. میں 4 مصرے پیغام کے طور پہ, اور یہ میری نصیحت اور وصیت ہے, اور اس کے بعد چند جملے مصائب کے آپ کی آنکھوں کے وضو کے لیے میں ہدیہ کرنا چاہوں گا. تو وہ 4 مصرے یہ ہیں علی حسین بھائی کہ یوں انقلاب ولایت کی ابتدا کر دو, یوں انقلاب ولایت کی ابتدا کر دو, مقصرین کو محراب سے جدا کر دو. آپ کی محبت علی حق علی حق علی حق مل کے نعرہ حیدری. یہ بچوں اور نوجوانوں کے لیے بطور خاص ہے علی حسین بھائی پیغام, یوں انقلاب ظہیر بھائی یوں انقلاب ولایت کی ابتدا کر دو, مقصرین کو محراب سے جدا کر دو. اور اگلا کام کیا کرو کہ علی کے نام سے کر کے نماز کو مقبول, مسعود آپ کی محبتوں کو, علی کے نام سے کر کے نماز کو مقبول, ولایت شہ مرداں کا حق ادا کر دو. نعرہ ولایت, نعرہ ولایت, نعرہ حیدری. اور عزاداران جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا, جس مقصد کے لیے آج ہم سب جمع ہوئے, یہ احتجاج امام زمانہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے کہ مولا ہم سراپا احتجاج ہیں. ہمارے بھائی نے بہت خوبصورت بات کی, امام زمانہ کی محبت کا پرچار کریں لیکن ولایت علی کے ساتھ. امام زمانہ کو بھی وہی مجلس پسند ہے جس میں ولایت علی ہو, کیونکہ رسول خدا کو وہی مجلس پسند ہے. رسول خدا کے نزدیک مزین وہی مجلس ہے جس میں ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہو. وہ مجلس رسول اللہ کو قبول نہیں ہے جس میں ذکر امیر المومنین نہ ہو, امیر المومنین کی ولایت کا ذکر نہ ہو. وہ رسول اللہ کی بارگاہ سے مسترد ہو جاتی ہے وہ تقریب, کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ اپنی مجالس کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے زینت دو. اور اسی لیے شہزادی دربار میں گئیں اور بی بی کا وہ جملہ کہ بابا آپ کے بعد مجھ پہ اتنے مصائب گزرے کہ اگر وہ روشن دنوں پر گزرتے تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. عزاداران, رسول اللہ کی شہادت کے حوالے سے میں ایک شعر آپ کی آنکھوں کے وضو کے لیے سنانا چاہوں گا کہ ابھی تو پھول بھی مرجھائے نہ تھے قبر احمد کے, ابھی تو پھول بھی مرجھائے نہ تھے قبر احمد کے کہ امت نے نواسہ مصطفیٰ کا قتل کر ڈالا. آپ دیکھ لیں عزاداران, رسول اللہ کی تدفین اور جناب محسن کی شہادت میں 2 دن کا بھی فاصلہ نہیں ہے. سرکار دو عالم کی قبر کے پھول بھی ابھی مرجھائے نہ تھے. اور ایک مصائب کا جملہ امیر المومنین کے حوالے سے, اور پھر میں اپنے مضمون کی طرف پہنچ کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں کہ مسجد ہے غم افروز علی قتل ہوئے ہیں, مسجد ہے غم افروز علی قتل ہوئے ہیں, کوہرام ہے دل دوز علی قتل ہوئے ہیں, جلتا ہوا دروازہ گرا زہرا پہ جب سے, جلتا ہوا دروازہ گرا زہرا پہ جب سے, بات اس کے تو ہر روز علی قتل ہوئے ہیں. عزاداروں 7 لوگ تھے, شہزادی کے جنازے میں 7 افراد تھے. 7ویں عبداللہ ابن مسعود ہیں جو روایت کرتے ہیں کہ جب واپس لوٹ رہے تھے نا تو امیر المومنین, وہ میرا مولا جس نے موت کو بھی رلا دیا, مولا دھاڑے مار مار کر روئے, تو عبداللہ ابن مسعود قدموں میں گر پر عرض کیا یا علی آپ نے تو موت کو بھی رلایا ہوا ہے, مولا آپ کی آنکھوں میں یہ آنسو
تو بلا تشبیہ میرے مولا نے اپنے دستے مبارک کی طرف دیکھ کر فرمایا رونا اسی بات کا ہے کہ یہ ید اللہی ہاتھ بھی تھے اور میری زوجہ پر جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا۔ عزاداروں، لیکن آپ بغض جناب سیدہ کا اندازہ کریں کہ اس امت سے بی بی کی قبر بھی برداشت نہ ہوئی۔ بی بی کی شہادت کے 1300 سال کے بعد اس امت نے شہزادی کا روضہ بھی گرا دیا۔ تو اسی حوالے سے بی بی نے مجھے جو 2 شعر عطا فرمائے وہ یہ تھے کہ آؤ پیارے نبی کو پرسا دیں، منہدم ہو گیا مزار بطول، منہدم ہو گیا مزار بطول، قلب آل ابا شکستہ ہے۔ آؤ پیارے نبی کو پرسا دیں، آؤ پیارے نبی کو پرسا دیں، تربت فاطمہ شکستہ ہے۔ اور آخری جملہ عزاداران جناب سیدہ، آخری جملہ شہزادی وہ مظلومہ کائنات کی کہ جن کی قبر پر اس ملک کی ملعون حکومت آل سعود ان پہ لعنت کرے، آل سعود پر لعنت، وہ ملعون حکومت عزاداران جناب سیدہ، وہ ملعون حکومت بی بی کی قبر پہ پہرے داروں کو صرف اس چیز کی تنخواہ دیتی ہے کہ یہاں کوئی زیارت کے لیے نہ آ سکے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ آؤ جی۔ ڈاکٹر صاحب پر محمد و آل محمد صلوات۔ ڈاکٹر صاحب کی شعلہ بیانی اور پوری اسرار اسرار شاعری کے بعد یقیناً آپ کا خون گرما اٹھا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب ایک بہت حقیقی مولائی، میں ان کو بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں اور میرے گھر پہ بے شمار جو محافل مجالس ہوئی ان کے بعد، ان کے دبئی جانے کے بعد وہ سلسلہ جاری نہ رکھا، ان کی وجہ سے ہی یہ سلسلہ جاری تھا۔ اور جو کچھ بھی فرما گئے اس کے بارے میں بس یہی کہہ سکتا ہوں، عمر اتنی تو عطا کر میرے فن کو مالک، عمر اتنی تو عطا کر میرے فن کو مالک، میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے۔ پڑھنا تو بہت کچھ تھا اور ہمارے بھائی رائے مزمل صاحب کا شکوہ سراخوں پہ ہے اور سب آپ لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ ہمارے ممبر سے وہ چیزیں بیان نہیں ہوتی جو ہماری شعور کی بیداری کا باعث بن سکے۔ ہم معرفت محمد و آل محمد سے کوسوں دور چلے گئے۔ یہ پروفیشنلزم کی وجہ سے ہوا۔ جب سے یہ پیسے کی ریل پیل ان ذاکرین اور خطبہ کو میرا خیال ہے کہ موقع ہی نہیں ملا کہ وہ تحقیق کر سکے، کیونکہ ایک لالچ ہے، دن میں 5 مجلسیں پڑھنی ہے تو ظاہر ہے تحقیق کے لیے تو راتوں جاگنا پڑتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے ولایت
امیر المومنین علی بن ابی طالب کے جو واقعات بتائے وہ سب کو معلوم ہے. میں تو ایک ادنا سے ادنا ترین خادم ہونے کی حیثیت سے اگر یہ موقع ملا بروز قیامت مولا علی کے سامنے کہ تم کیا کرتے رہے میرے لیے، تو میں بطور شہادت اشہد اللہ علی ولی اللہ تو کہوں گا ہی، لیکن یہ ہاتھ بھی دکھاؤں گا سرکار کو جو ٹوٹ گیا ان کی معرفت کی جنگ میں. اور میں 2.5 مہینے گواہی پیش کروں گا، اپنے رخسار پیش کروں گا جسے تماچوں نے سرخ کر دیا. بہرحال یہ جملہ معترضہ تھا، میں اس سے ہٹ کے درود پڑھے بر محمد والا. دیکھیے بات شروع کرتے ہیں تخلیق کائنات سے. پہلے میں آج کے دن کے حوالے سے پہلے تھوڑی سی بات کروں. 23 ستمبر 1932 کو یہ تاریخی حقائق ہیں جو ہمارے بچوں کو ہم تک پہنچنے چاہیے. 23 ستمبر 1932 کو سلطنت ترکیہ نے سعودی عرب کی کنگڈم کو آزاد کیا. یہ بہت بڑی ترکی کی سلطنت تھی جو بر اعظموں پہ محدود تھی. 22 ستمبر چلے شکریہ 22 ستمبر. تو ان ملونوں اس میں عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن سعود یہ لعنت بے شمار، انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے آل اطہار کی مزارات کو منہدم کیا جائے تاکہ ان کا نشان مٹ جائے. لوگ آئیں گے، لوگ پوچھیں گے یہ کون ہے، تو ہمیں بتانا پڑے گا کہ یہ رسول کی اولاد ہے. رسول سے انہیں ویسی دشمنی تھی، رسول کو کب پسند کرتے تھے. کتنے لوگ آئے تھے جنازے میں. تو انہوں نے یہ مزارات منہدم کیے اور عالم اسلام نے افسوس ہے کوئی احتجاج نہیں کیا. بے شمار ہر دشمن پہ لانا. 2 سال پہلے مجھے اتفاق ہوا، میرے مولا کی خاص عطا مجھے ہوئی، جزیرہ خضرہ پہ بلایا گیا مجھے. تو میں جزیرہ خضرہ پہ گیا، ان کی خاص مہربانی تھی مجھے تاخیر پہ، میں تو اس قابل بھی نہیں تھی. اس دوران میں ڈاکٹر مولانا اشرت عباس جعفری ورجینیا میں رہتے، میں ان کے پاس مہمان تھا 23 دن. وہ میں دونوں نیو یارک میں آج کے روز نظام جنت البقیع UN کے دفتر کے سامنے مظاہرہ ہوتا ہے. آج بھی ہوا ہوگا جی آج بھی ہوا ہوگا یقیناً. بہت بڑی مجلس ہوتی ہے، ماتمداری ہوتی ہے. ابرار زیدی صاحب سالار ماتم ہیں نیو یارک میں، وہ حلقہ سجاتے ہیں. تو وہاں مجھے بھی شرف بخشا انہوں نے اسٹیج پہ. مجھے معلوم نہیں تھا کہ سخاوت علی قمی صاحب جو نائب ڈھکو ہیں وہ بھی تشریف رکھتے ہیں میرے ساتھ. وہاں ایک صاحب ہیں جاوید، بڑے مولائی، بڑے زبردست قسم کے ڈاکٹر صاحب جیسے شعلہ بیاں اور حرارت شدہ. انہوں نے ڈھکو پہ بہت بڑی تبرع لانا شروع کر دی، وہیں اسی جگہ پہ جہاں وہ سخاوت علی قمی صاحب بیٹھے ہوئے تھے. تو ظاہر ہے مجھے بھی دشمن علی کے لیے مخالفت میں ہاتھ اٹھانا تھا. بے شمار
وہاں جھگڑا پیدا ہو گیا. ہر جگہ نیگیٹو پازیٹیو فورسز موجود ہیں. جب سے کائنات خلق ہوئی 2 قوتیں پیدا ہوئی, ایک نیگیٹو ہوئی ایک پازیٹیو. نیگیٹو میں شیطان آ گیا, پازیٹیو میں اہل بیت اور ان کے ماننے والے آ گئے. اب یہ الزام میرے پہ دھر دیا گیا وہاں کہ جی یہ جو پاکستان سے محترم آئے ہیں انہوں نے تبرہ ڈھکو پہ کروایا ہے سارا. انہوں نے کہا ڈھکو پہ میرا استاد میرا مرشد اس پہ اتنا تبرہ اور میرے سامنے ہی. وہ خیر اتنے میں وہ دستوں کی ربان کی صورت بھی ہو گئی. کچھ لوگ بہت ادھر بھی تھے, ان کا بہت بڑا سینٹر ہے سخاوت علی قمی کا نیو یارک میں. تو میرے پاس آ گئے لوگ کہ جی آپ نے تبرہ کیوں کروایا؟ میں نے کہا نمبر 1 تو یہ ہے کہ میں نے تبرہ نہیں کرایا. اب یہ ویڈیو بن رہی ہے, ویڈیو میں آپ مجھے دکھائیں کہ میں نے تبرہ کرایا ہوں. میں نے تبرے کا جواب اس بات میں ضرور دیا کیونکہ میں دشمن علی کو تبرہ کرتا رہوں گا, کرتا ہوں, اور اس میں سخاوت علی قمی ہی کیوں نہ ہو. ڈھکو تو بعد کی بات ہے. خیر وہ لوگوں نے کہا نہیں جی نہیں یہ اینی وے وہ معاملہ آج کے روز بھی وقوف پذیر ہوا. درود پڑھے محمد رضا. سامعین محترم, 14 کھرب سال پہلے یہ کائنات تخلیق ہوئی. سب سے پہلے تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ میں انتہائی کم علم اور مٹا ہوا انسان, مگر میں جاہل نہیں ہوں. مولا کا کوئی بھی ماننے والا مومن جاہل نہیں ہوا کرتا. یہ سرکار امیر کا فرمان. میرے ماننے والا جاہل نہیں ہوگا. علم کی کمی کسی نہ کسی وجہ سے ہو سکتی ہے, تو میں کم علم ضرور, اس کا میں اعتراف بھی کرتا ہوں. تو اس کائنات کی خلقت میں 14 کھرب سال پہلے جب وہ تھا واحد آہد تنہا, اور مدتوں سالوں اس میں وقت کا تعین نہیں کر سکتے کیونکہ وقت تھا ہی نہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 10,000 سال 20,000 سال 50,000 سال تک وہ اکیلا رہا, یہ طے نہیں ہے. یہ میں مولانا علی نقی نقد صاحب کی کتاب تاریخ اسلام, ابن ہشام کی کتاب یہ ہے طبقات ابن سعد, اور مولانا فخر الدین رازی کی کتب کی تحقیق کے بعد میں جو پہنچا ہوں. ابھی بہت سی کتب ہیں جو ابھی رجنا اہل کے پاس ابھی تک دستیاب نہیں ہیں جو میں خرید سکا حاصل کر سکا. اس میں سے میں نے یہ نچوڑ آپ کے سامنے پیش کر. تو اس میں ایک وقت تو نہیں کہہ سکتے, لمحہ بھی نہیں کہہ سکتے. لمحے کا ادراک نہیں ہے, وقت کا ادراک نہیں ہے, وقت ہے نہیں, وہی وہ تھا بس. اس کو محبت ہوئی کہ میں پہچانا چاہوں. تنہا بے دل کے دل میں توسیع صاحب کا یہ خیانت ہوتی ہے کسی کے جملے کو کہہ کے اپنے آپ کا بنا لینا. یہ توسیع صاحب کا جملہ اللہ مقام. بے دل کے دل میں خواہش ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں, تو اس نے 14 انوار خلق کی اور ان کو اپنے سامنے بٹھایا. تو اب اس میں سوال کیا کہ من انا, میں کون ہوں. پہلا سوال اگر کسی نے کیا تاریخ عالمین میں تو وہ خدا نے کیا. من انا, میں کون ہوں. تو اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک جو ہے وہ آگے بڑھی. آپ نے کہا انت اللہ. جب انت اللہ اس نے سنا تو اس کو بہت خوشی ہوئی. اس نے کہا کہ میں اپنی مخلوق کے اعلیٰ
واللہ خیر احسن الخالقین ہے، اس سے اللہ سن رہا ہوں پہلی مرتبہ، تو میں بہت خوش ہوں۔ اس نے کہا کہ یہ میرا ذاتی نام ہو گیا، یہ میرا ذاتی نام، اس میں لا شریک، قرآن میں بھی اس کو کہہ دیا ہے کہ لا شریک۔ اور باقی جو 99 اسماء حسنہ ہے، اس میں اس نے کہا کہ اہل بیت میں اس خوشی میں یہ تمہارے نام کرتا ہوں، تم مالک ہو اس اسماء حسنہ کی۔ تو لہذا وما یصرفون کی جو آیت آپ پڑھتے ہیں اس میں کہتے ہیں میں جو آپ مجھے جن ناموں سے یاد کرتے ہیں میں اس سے بہت بلند ہوں، میں اس سے بہت بلند۔ تو بہرحال اب یہ ایک زمانہ، اب یہ اس کی اندیت میں رہے۔ ایک ہوتا ہے قرب، ایک ہوتی ہے اندیت۔ اب میرے قرب میں ڈاکٹر صاحب بیٹھے، بالکل قریب قریب، ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں۔ اب بلا تشبیہ، نعوذ باللہ کفر بشر، یہ میری اندیت ہے جو میری پہلو کے ساتھ ہے۔ یہ 14 اس کی اندیت میں تھے۔ جب تک یہ رہے اس کے پاس تو اندیت الہیہ میں رہے۔ پھر مرحلہ آیا کہ ان کو پہچانایا جائے۔ اب یہاں امام باقر علیہ السلام کا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، امام باقر علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ پھر اللہ نے تمام ارواح کو ایک جگہ اکٹھا کیا۔ اسے کہتے ہیں یوم الست۔ یوم الست جو مشہور ہے، قرآن میں بھی آئے تھے اس پہ، تو اس میں اکٹھا کیا اور اس میں اس نے تمام عالمین کی ارواح سے اقرار وحدانیت، اقرار نبوت اور اقرار ولایت لیا۔ اور اس سے پہلے یہ پوچھا الستو بربکم، کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ بے شک، قالو بلا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اچھا، اگر تم مجھے اپنا رب سمجھتے ہو تو میری عبادت سے روگردانی تو نہیں کرو گے؟ کیا مجھے چھوڑ کے تو نہیں جاؤ گے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ہم تیرے پاس رہیں گے، تیری عبادت کریں گے۔ ان میں سے 4 ارواح عالمین 4 حصوں میں اس وقت تقسیم ہو گئی۔ آپ غور سے سن رہے ہیں میری بات؟ میری چونکہ یہ راتوں کی محنت ہے جو میں تحقیق کر کے لکھتا رہتا ہوں، پھر میں آپ کے آگے پیش کر، یہ میری یہ رٹی ہوئی چیز نہیں ہے۔ اگر کہیں سے ملے تو مجھے بھی اصلاح کے لیے ضرور دیجیے گا، اور شاید میں اس میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ یہ واقعات تو چونکہ قرآن کے ہیں، اس کو تو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کو تو دہرانا ہی پڑتا ہے۔ اہل بیت کے مصائب کو تو دہرانا ہی پڑتا ہے، بدلا نہیں جا سکتا۔ اس طرح قرآن کی تفاسیر جو اہل تفاسیر ہیں، جو محمد والے محمد کے دائی ہیں، انہوں نے جو لکھی وہ عین بین فرمان معصومین علیہ السلام۔ اس میں میرے جد نامدار زید شہید کی تفسیر غریب القرآن بھی ہے، جو میں نے دیکھی کربلا میں امام جناب عباس علمدار کے روزے پہ اوپر جا کے ایک لائبریری ہے، غریب القرآن، اس کا نام ہے غریب القرآن۔ اس جناب زید شہید کی لکھی ہوئی جو تفسیر ہے وہ کربلا میں آپ تشریف لے جائیں، مولا آپ کو یہ سعادت نصیب کرے، تو جناب عباس علمدار علیہ السلام کے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر ایک لائبریری ہے، وہاں تمام دنیا کی تفاسیر
لکھی ہوئی ہیں وہاں غریب القرآن آپ کو ملے گی 100 جلد میں. تو میں حیران ہو گیا کہ یہ نام غریب کیوں رکھا گیا، یہ کیوں غریب رکھا گیا غریب القرآن. تو اس سے مختلف علماء کرام سے بحث ہوئی، بات ہوئی، تو اس کی مختلف جہتیں ہیں. انہوں نے جو کمال بات کی وہ کی کہ یہ غریب سے مراد وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں. بڑے غریب آدمی ہے، مسکین ہے بیچارہ، اس کی کوئی مدد کر دو. تو ہم تو اپنے ذہن میں غریب کو لاچار ہی سمجھتے ہیں نا. اسی کہ یہ ایسا نہیں، یہ ہے مظہر العجائب والغرائب سے. اس کی تعبیر کی انہوں نے کہ یہ عجائبات اور غرائب کا مظہر ہے. خیر میرا دل خوش ہو گیا کہ میرے جد نامدار کی میں اسے چوما. بہرحال اب یہ جب 4 ارواح 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک نے تو کہہ دیا کہ بالکل ہم تیرے ساتھ رہیں گے، کبھی نہیں چھوڑیں گے، ان کو تو ایک طرف کر دیا. ان میں انبیاء، اوصیاء، پیر، فقیر، درویش، نیک بندے اللہ کے جو صالحین پیدا ہوئے، وہ ان کو ایک جگہ جمع کر دیا کہ تم ادھر آ جاؤ. دوسرے وہ تھے جو دیکھا دیکھی ان پہلے والوں کے ساتھ مل گئے، اور اس میں انہوں نے کہا ہاں 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 ہم بھی. یہ تذبذب ہے، یہ تذبذب ہے کہ آپ بالیقین نہ کہیں اور کسی کی ہاں میں ہاں ملا دیں. یہ بالیقین عین الیقین کے خلاف. اب اس میں انہوں نے تو جب یہ تذبذب میں آ گیا، چلے تو گئے اس لشکر میں، لیکن دنیا میں آ کے ڈاما ڈول رہے. کبھی وہ سنی ہو جاتے ہیں، کبھی وہ شیعہ ہو جاتے ہیں، کبھی مسلمان ہو جاتے ہیں، کبھی عیسائی ہو جاتے ہیں. بے شمار مثالیں میں دیکھتا ہوں. میرے ایک دوست ملنے والے، انہوں نے امریکن کرسچن سے شادی کر لی، اس سے 3 بیٹیاں ہوئیں. وہ 3 بیٹیاں بعد میں طلاق ہو گئی، وہ ماں اپنی بیٹیوں کو لے کے چلی گئی. وہ 3 بیٹیاں ہوئیں تو مسلمان کے گھر میں تھیں، مومن کے گھر میں تھیں، ان کی شادیاں غیر مسلمین کے گھر میں. ظاہر ہے اس یوم الست میں وہ تذبذب میں تھی. کچھ ایسے تھے جو فلپائن کی ایک محترمہ، میرے دوست ڈاکٹر مہدی اٹریکٹا جارجیا میں ان کے گھر ٹھہرا ہوا تھا، تو انہوں نے فلپینی سے شادی کر لی، غیر مسلم سے، اور وہ اتنی مومنہ کہ 90 لاکھ. اب آج تو خواجہ معین الدین چشتی میری مسلمان نہیں کر رہے، کتنی صدی گزر گئی اس کو، اور اس کو ملٹی پلائی کریں تو ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں. یہ خواجہ معین الدین چشتی تو وسیلہ بنے، در حقیقت تو یہ یوم الست ہے. وہاں انہوں نے تذبذب میں وقت گزارا اور یہاں آگے ٹھیک ہو گئے. ایک تیسری کلاس ایسی آئی جنہوں نے یکسر انکار کر دیا کہ نہیں 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 ہم نہیں مانتے. چوتھے وہ تھے جو ان کی دیکھا دیکھی بھی انکاری ہو گئے، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. خدا نے جہنم جو خلق کی وہ انکاریوں کے لیے کی. اب یہاں 2 فورسز پیدا ہو گئے، ایک پازیٹیو ایک نیگیٹو. نیگیٹو فورس کا کام ہے شیطان کے پیچھے چلنا. شیطان جو کہے گا وہ کرے گا. وہ کہے گا حرام کھا لو تو وہ حرام کھائے گا. پازیٹیو فورس کون ہے؟ اپنے وقت کے امام اور اپنے وقت کے ہمارے ولی اثر، اس وقت کے اب کے امام زمانہ
تو جو ان کے احکامات پہ چلے گا وہ پازیٹیو فورس ہے، وہ شیطان کے مخالف ہے۔ اب کربلا میں جو جنگ ہوئی یہ دو قوتوں کی جنگ تھی، ایک نیگیٹو جنگ فورس کی جنگ تھی، ایک پازیٹیو فورس کی جنگ تھی۔ نیگیٹو میں یزید تھا اور 9 لاکھ کا لشکر، اور پازیٹیو میں 72، اور وہ لوگ جو بعد میں نمودار ہوئے قید خانوں سے امیر مختار کی شکل میں، جنہیں معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا ہو گیا، وہ پازیٹیو فورس تھی۔ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ جہاں بھی کوئی محمد و آل محمد کی مخالفت کرے، علی ولی اللہ کی مخالفت کرے، تو آپ مائنڈ نہ کیا کریں، بس یہ سمجھ لیں کہ یہ نیگیٹو فورس، جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ دیکھو نا، امام زین العابدین علیہ السلام سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ یہ یزید نے خانہ کعبہ پہ حملہ کر دیا تو آپ کھڑے ہو سکتے تھے، ٹھیک ہے جی، اچھا، بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آ گئی علی کی بیٹی اس مقام پہ جہاں اسے نہیں آنا چاہیے۔ 13 محرم ہے، کربلا کے اسیران کا قافلہ اس طریقے سے لایا گیا بازار کوفہ میں کہ بیویوں کو، لاشوں کو ودا کرنے کا وقت نہیں۔ ہائے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوتا ہے کہ بی بی ہاتھ میں ہتھکڑیاں باندھے حسین سے پوچھ رہی ہیں، تو حسین ہے؟ تو پتھروں میں تیری ماں نے تو تجھے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا۔ ہاں، میں حسین۔ بہرحال اتنی جلدی کی انہوں نے بیویوں کو اونٹوں پہ سوار کرانے کی اور بھگانے کی۔ اس راستے سے مولا آپ کو لے کے جائے گی جو راستہ آپ جاتے ہیں نا کربلا سے نجف کا، یہ اور راستہ ہے، یہ بسوں کا راستہ ہے۔ وہ جو اسیران کربلا جس راستے سے گئے تھے وہ راستہ اور ہے، اس راستے سے ان کو لے جا کے 13 محرم کو داخلہ ابن زیاد بی بی پہنچیں، اور بی بی نے جو چاروں طرف منظر دیکھا، بی بی نے اپنا پیر پیچھے ہٹا لیا۔ سجاد، میں نہیں جاؤں گی، میں اس دربار میں، شرابی کے دربار میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اس کوفے کی شہزادی بن کے آئی تھی، آج میں اسیر بن کے شرابی کے دربار میں قیدی بن کے کھڑی ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ سید سجاد نے بابا کی طرف دیکھا، بابا جان آپ سنبھالیے۔ سرکار کا سر نیچے ہوا، زینب میری خاطر چلتی۔ اب بی بی نے داخلہ دربار میں قدم رکھا اور اس ملعون کو دیکھا کہ جو تخت پہ بیٹھا ہوا تھا طاقت کے نشے میں، اور بی بی کو وہاں، بی بی نے جو خطبہ بیان کیا، میں پھر مولانا قبلہ غضنفر باستوسی صاحب کو کوٹ کروں گا۔ انہوں نے جو بی بی کا خطبہ دربار ابن زیاد میں بی بی نے پڑھا، وہ انہوں نے ایک مجلس میں، شاید کہیں آپ کو مل جائے۔ بی بی نے ابن زیاد سے کہا کہ تم
طاقت کے نشے میں بیٹھے ہو اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے حسین کو مار دیا. حسین نہیں مرا، تو مر گیا، تیرا نشان نہیں رہے گا. اور وہ تیر جو تم ہماری طرف بھیج رہے تھے وہ ہم چاہتے تو پلٹ کے تمہاری طرف چلے جاتے، مگر ہم تمہاری پشتوں میں وہ مومن دیکھ رہے تھے جنہوں نے آنا تھا ہماری نصرت کے لیے. ہم نے ان کی خاطر تمہیں چھوڑ دیا اور یہ مصیبتیں خود جھیل دی. ابھی یہ مکالمہ جاری تھا تو زہر نے کہا کہ سجاد، یہ جو الزامات لگا رہی ہو یہ ابن امیر مختار کے سامنے بھی لگا سکتی ہیں. جناب مختار کو بلایا گیا، ہتھکڑیوں میں بند، چاروں طرف سے فوج. امیر مختار شیر کی طرح دربار ابن زیاد میں پیش ہوئے. بہت ملعون کیوں بلایا ہے مجھے؟ میں نے کہا تجھے اہل بیت سے بہت محبت ہے؟ ہاں میرا ایمان ہے، میں ان کا کلمہ گو ہوں. کیا تجھے ملا دیں ان سے یہاں؟ امیر مختار کو غصہ آ گیا. امیر مختار نے کہا بکواس بند کر، اہل بیت کا نام اس دربار میں مت لے. اس نے کہا صرف اہل بیت؟ کیا ان کے خانوادے ان کی مستورات کو بھی ملنا چاہتے ہو؟ یہ سن کے امیر مختار نے زنجیروں کو توڑا، ایک تلوار نکالی، کسی سے چھین لی سپاہی سے، اور آگے بڑھے ہیں مارنے کے لیے. تو جناب سید سجاد نے کہا چچا مختار رک جاؤ، میں یہاں کھڑا ہوں. دیکھا آپ نے امیر مختار نے، سجاد تم یہاں؟ کہاں بابا کو شہید کر دیا، ہمیں قید بنا کے لے آئے. انہوں نے کہا اینا ابوالفضل العباس. اب سید سجاد اس سے زیادہ جواب نہیں دے سکتے تھے. آپ نے کہا کہ امیر مختار چچا میں اکیلا ہی نہیں ہوں، میرے ساتھ پھوپھیاں بھی کھڑی، اور تم ہٹ جاؤ، تم راستہ چھوڑ دو، ہمیں بہت منزل طے کر دی. جناب مختار کو پھر گرفتار کیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. زہرا کا روزہ
मौला जाफर सादिक का रोजा मौला अबू तालिब का रोजा मौला जाफर सादिक का रोजा पाक सैन दे दुश्मन ते लाना आले रसूल दे दुश्मन ते लाना आले सऊद ते लाना आले सऊद ते लाना तामीर करो 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 आखना यार पहले ना लेने दा पता नहीं जन्नत अल बकिया तामीर करो जन्नत अल बकिया तामीर करो मौला सज्जाद का रोजा तामीर करो मौला सज्जाद का रोजा तामीर करो जन्नत अल बकिया तामीर करो जन्नत अल बकिया तामीर करो मौला सज्जाद का रोजा तामीर करो मौला बाकर का रोजा तामीर करो मौला सज्जाद का रोजा तामीर करो जन्नत अल बकिया तामीर करो जन्नत अल बकिया तामीर करो नारा हैदरी जन्नतुल मुअल्ला तामीर करो जन्नतुल मुअल्ला तामीर करो बिन्ते रसूलुल्लाह का रोजा तामीर करो जनाब सैयदा का रोजा तामीर करो बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का रोजा तामीर करो नवासा रसूल इमाम हसन मुज्तबा का रोजा तामीर करो जनाब फातिमा बिन्ते असद सलामुल्लाह अलैहा का रोजा तामीर करो मौला हुसैन के शहजादे सैयद सज्जाद का रोजा तामीर करो इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम का रोजा तामीर करो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का रोजा तामीर करो जन्नतुल बकी तामीर करो जन्नतुल मुअल्ला तामीर करो नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे तकबीर अल्लाहु अकबर नारे रिसालत नारे विलायत नारे विलायत हैदरी तामीर करो जन्नत अल बकिया तामीर करो मौला सज्जाद का रोजा तामीर करो जन्नत अल बकिया तामीर करो नारा हैदरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फी हादिस सात वफी कुल्ले सात मिन सात लैल व नहार वलिय्यम व हाफिज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम ऐन हत्ता तुस्किनहु व ज़कतहु व तमत्तअहु फ़ीहा तवीला या रब्बा मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जल वलिय्यकल फरज मालिक इस जो इस्तेमाल किया गया है इसके तमाम मुंतमीन मरकज़ विलायत पाकिस्तान संगत अली हक और पासबान हुर्मत सदात के तमाम अकाबरीन की इस मेहनत सही को अपने बारगाह में शर्फ मुअल्ला अता फरमा। मेरे मालिक इन उठे हुए मज़लूमीन अज़ादारान के हाथों का वास्ता कायनात की मज़लूमा अव्वल के रोज़ा की तामीर फरमा। इलाही मोहम्मद की बेटी की गुर्बत का वास्ता आज भी गरीब सैयदा आज भी आज़ादार बाज़ारों और गलियों में इसी एहतजाज के साथ है कि मोहम्मद की बेटी बड़ी गरीब है। मेरे मालिक तमाम अहले इस्लाम के अकाबरीन को मोहम्मद मुस्तफ़ा बादशाह की बेटी के दुखों में और गमों में शरीक होने की हिम्मत ताकत इस्ताअत अता फरमा। इलाही जनाब सैयदा का नूर महल जल्दी तामीर हो। तमाम अज़ादारान ज़ायरीन को जनाब सैयदा के नूर महल की ज़ियारत नसीब फरमा।
میرے مالک وہ وقت آئے جب حکومت الہیہ کا وارث آئے اور جناب سیدہ کا حقیقی روزہ تعمیر کرائے۔ میرے مالک ہم سب کی اس محنت کو بالخصوص اس احباب نے ذکر میں شرکت کی ہے، تمام کی اس آمد کو اور تمام کی حاضری کو جناب سیدہ کے حق میں گواہی کے طور پہ شمار کرتا ہے۔ میرے مالک ہم سب کو جناب سیدہ کے حقیقی رخداران میں شمار کرتا ہے۔ جتنی ماتمی سنگتیں یہاں پہ موجود ہیں، جناب نور بٹ صاحب اور طارق صاحب اور باقی علیہ کے تمام اکابرین مرکز ولایت پاکستان اور پاسبان حکومت کے تمام اہل ولا کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ امام زمن کا جلد ظہور فرما، مولا غربت سیدہ کا واسطہ فرما۔